تم خود ہی بتاؤ رومیو، کیا میں آرگنائزڈ نہیں ہوں؟ اور تم نے میرا کمرہ تو دیکھا ہے نا جولیٹ، اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، اور میری الماری اس میں ہر سوٹ استری شدہ ہوتا ہے، میری ڈریسنگ ٹیبل پر ساری چیزیں ترتیب سے رکھی ہوتی ہیں، پرفیومز، کریمیں، کاسمیٹکس، گرد کا ایک ذرا بھی نہیں ہوتا، اور بک ریک وہ بھی کتنا اچھا سیٹ کیا میں نے، سلیپرز، ہائی ہیل، شو ریک وہ بھی کتنا اچھا سیٹ کیا میں نے، سلیپرز، ہائی ہیل، شوز سب کی الگ الگ ترتیب ہے، مگر پھر بھی ماما کو یہی لگتا ہے کہ میں ہر وقت فارغ رہتی ہوں اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضروری نکال لیتی ہیں جس میں میرے ہاتھ اور پیر مصروف رہیں، دونوں مصروف رہیں۔ مزگان کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی چل رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، وہ اپنے ٹیرس پر کاکٹیل برڈز کی جوڑی کا پنجرہ صاف کرنے میں مصروف تھی، اور ہمیشہ کی طرح اپنی عزیز و جان پرندوں رومیو اور جولیٹ سے دل کی باتیں بھی کیے جا رہی تھی، جو پنجرے کے اندر مٹی کے مٹکے پر یوں جمے بیٹھے تھے جیسے واقعی مزگان کی بات سمجھ رہے ہوں۔ اس نے مٹی کی کٹوریوں میں سے پانی اور باجرہ ڈال کر اندر پنجرے میں رکھا، اور پھر دروازے پر چھوٹا سا تالا لگا دیا، جھاڑو سے ماربل کے فرش پر بکھرا کچرا سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈالا، اور پھر وہیں پنجرے کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ کی، اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کر دیا جہاں سے اس نے 2 منٹ پہلے توڑا تھا۔ اور میری آفس ٹیبل وہ کتنی صاف ہوتی ہے، ہر کام وقت پر ختم کرتی ہوں، کبھی کوئی آفس اسائنمنٹ پینڈنگ میں نہیں رکھا۔ گال کے نیچے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ٹکائے اس نے دونوں کو دیکھا۔ مگر تم دونوں کو کیا پتا، تم دونوں نے مجھے آفس میں کام کرتے ہوئے کب دیکھا؟ لیکن خیر میں تو بتا رہی ہوں نا، اپنی مزگان پر تم دونوں کو اتنا بھروسہ تو ہے نا کہ جو بھی کہے گی سچ ہی کہے گی۔ مزگان نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا، رومیو اور جولیٹ پل کے چپکانے میں ہی مصروف تھے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں کہ تمہیں میری بات کا یقین آ گیا، آخر خاموشی کا مطلب نیم رضامندی ہی ہوتا ہے نا؟ مگر ماما، انہیں کون سمجھائے، ہر وقت انہیں مجھ میں کیڑے ہی نظر آتے، ایکس رے کرتی نگاہوں سے دیکھتی رہتی ہیں، پرفیکٹ بنانے پر تلی رہتی ہیں۔ آفس کی تھکا دینے والی جاب کیا کم تھی جو زبردستی جم بھی جوائن کروا دیا۔ مزگان نے برا سا منہ بنایا۔ اب رومیو تم ہی بتاؤ، کبھی کوئی 100% پرفیکٹ بھی ہوا ہے؟ اگر انسان میں کمی یا خامی نہ ہو تو ہمیں اللہ کیسے یاد آئے؟ مگر ماما کو یہ بات کون سمجھائے، میں اگر 80 کلو کی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ اللہ میاں نے میری ہڈی چوڑی بنانی تھی، رہی صحیح کسر اس پر گوشت بھی زیادہ دے دیا۔ مزگان اف، دیکھا نا، آ گئی ماما کی آواز۔ اب میں جاتی ہوں، تم دونوں کھیلو کودو ناچو گاؤ۔ کپڑے جھاڑتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، پھر ذرا سا جھک کر دونوں سے رازداری سے کہا، اور ہاں، میری ان ساری باتوں کا کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ رومیو اور جولیٹ نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مزگان کو جیسے یقین دہانی کرائی کہ اس کی بات کو راز میں رکھیں گے۔ مزگان 2 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ جی ماما، وہ 2 منٹ میں ہی ان کے سامنے تھی۔ چھٹی کا دن ہو اور تمہیں اپنے رومیو اور جولیٹ سے فرصت مل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ماما کی مزگان کی جانب پشت تھی، مگر لہجے کی ناراضی بتا رہی تھی کہ انہیں اس پر غصہ ہے۔ وہ ڈش میں کچھ نکال رہی تھی، مزگان کچھ دیکھ نہ سکی، اس کا دل تو ابھی تک اپنے رومیو اور جولیٹ میں ہی اٹکا تھا۔ ہائے مزے، السلام علیکم آنٹی۔ فرخندہ جہاں جیسے ہی باغ و بہار زردہ ڈش میں لیے پلٹی ہیں، اسی وقت لاؤنج کے مرکزی دروازے سے حورین داخل ہوئی، ہمیشہ کی طرح نقصک سے تیار، اسٹیپ میں کٹے ہوئے لہراتے بال اور اسٹائلش سا سوٹ۔ فرخندہ نے حورین کے سلام کا جواب دیا اور پھر ناراضی سے مزگان کی طرف دیکھا، جس کا حلیہ ہمیشہ سے ہی انہیں دوسروں کے سامنے شرمندہ کر دیتا تھا۔ حورین کے سامنے وہ اس وقت بالکل ہی ماسی لگ رہی تھی، شب خوابی کے لباس کے طور پر بھورے رنگ کی جھولا سی قمیض پہنے، کھلے پاؤنچوں کی ٹراؤزر اور نماز کی چادر کو سر پر سے نیچے تک لپیٹے، نظر کے چشمے کو ناک پر درست کرتے ہوئے وہ حورین سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کے انداز میں لاپرواہی کا عنصر تھا اور فرخندہ کو بیٹی کی یہی لاپرواہی بری لگتی تھی۔ آج اتوار تھا اس لیے یہ حال تھا، مگر وہ تو روز صبح آفس جانے تک اسی حلیے میں گھومتی تھی۔ فجر کی نماز کے لیے جو چادر سر پر لپیٹتی تو اسے سر سے اتارنا ہی بھول جاتی۔ ایک تو موٹاپا اور اس پر یہ انداز، وہ انہیں اپنی عمر سے کئی گنا بڑی نظر آتی تھی۔ مزگان، فرخندہ کے لہجے میں خود بخود سختی اتر آئی تھی۔ جی ماما۔ مزگان ایک دم چونکی، حورین کی بھی چلتی زبان کو بریک لگ گیا تھا۔ یہ سویٹ ڈش فہمیدہ کے گھر دے آؤ، اس نے اپنی لین کا آخری گھر لے لیا ہے۔ فہمیدہ آنٹی؟ مزگان نے ذہن پر زور ڈالا۔ اوہ اچھا، آپ کی بچپن کی سہیلی جن کی آپ بہت سی باتیں کرتی ہیں اور جن کے پرانے خطوط آپ نے اب تک سنبھال کر رکھے ہیں، مزگان نے مزے سے کہا تو فرخندہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں وہ ہی، کافی دنوں سے کوئی مناسب گھر تلاش کر رہی تھی، اتفاق سے محمود صاحب نے جس ڈیلر کو گھر بیچنے کی ذمہ داری سونپی تھی اس نے فہمیدہ کو یہ گھر دکھا دیا اور یوں بات بن گئی۔ اب جاؤ جلدی سے دے آؤ۔ لائیں؟ مزگان نے فوراً ہی آگے بڑھ کر پیالہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس حلیے میں جاؤ گی تم؟ فرخندہ آنٹی کی بیٹی کم اور ماں سے زیادہ لگ رہی ہے۔ حورین نے اسے فوراً ہی ٹوک دیا اور فرخندہ جو کچھ لمحوں پہلے فہمیدہ کے ذکر پر مزگان کا حلیہ بھول چکی تھی، اب انہیں سب کچھ یاد آ گیا تھا اور ساتھ ہی وہ غصہ بھی جو وقتی لمحات میں دب گیا تھا اود کر آیا تھا۔ حورین، تم تو بہت اچھی دوست ہو مزگان کی، کچھ تم ہی اسے سکھا دو، کیسے تیار ہونا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ انسان بھلے خوبصورت نہ ہو، خوبصورت نظر تو آ سکتا ہے نا، وہ حورین سے کہتی مزگان کو کڑی نظروں سے گھورتی زردے کا پیالہ سلیب پر رکھ کر جا چکی تھی۔
مسکان نے ماں کو ناراض ہو کر جاتے دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے حورین کو دیکھا۔ تم 2 منٹ بعد نہیں آ سکتی تھی؟ اب سارا دن ماما کا لیکچر چلتا رہے گا۔ وہ حورین کو سنا کر کپڑے بدلنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حورین کچھ لمحوں کے لیے وہیں کھڑی رہی اور پھر بالوں کو جھٹکتی لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر میگزین کی ورق گردانی کرنے لگی۔ وہ مسکان کی دوست تھی، اچھی یا بری اس نے کبھی اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو شیشے کے گھر میں رہتی تھی اور حورین آپ اپنی پسندیدہ تھی، گھنٹوں بھی آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو دیکھتی تو بور نہ ہوتی۔ مسکان اور اس کی ماما اس علاقے میں 3 سال پہلے آئی تھی اور 3 سال سے اس کی حورین سے دوستی تھی۔ مسکان کے پہلے بھی دوست کم تھے مگر پچھلے 3 سال میں اس نے خود کو گھر، ماما، حورین، رومیو جولیٹ اور آفس تک ہی محدود کر لیا تھا، اور ان سب کے بعد جو وقت بچتا وہ اس کے پودوں اور کتابوں کے لیے وقت تھا۔ یونیورسٹی کے بعد جس آٹو موبائل کمپنی میں اس نے انٹرنی کی حیثیت سے جاب کی تھی، خوش قسمتی سے بعد میں اسے وہیں جاب مل گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا موٹاپا بھی بڑھتا گیا۔ ایک ایک کر کے اس کی ساری یونیورسٹی فرینڈز کی شادی ہو چکی تھی مگر اس کی پریڈ اب تک جاری تھی۔ کچن سے ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم سے کچن تک کی مارچ پاسٹ۔ معصوم چہرے اور نرم طبیعت کی مالک مسکان جب لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی، نظریں چہرے کا طواف کرتی، سراپے تک آتی تو ستائش تعصب میں بدل جاتی، اور ایک بار آنے والا پھر کبھی نہ آتا۔ وہ دل برداشتہ نہیں ہوئی تھی مگر اب اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ اس کی پریشانی ماں کو بیمار نہ کر دے اور وہ خود تھک کر اور چڑ کر کسی آسیب کا روپ نہ دھار لے۔ اس لیے ماں کے پرزور اصرار اور ضد پر اس نے آفس کے بعد ایک جم جوائن کر لیا تھا۔ اس پر مستعصد حورین ہر روز اسے اپنے کسی نہ کسی آئے ہوئے پرپوزل کا قصہ سناتے، جن میں سے 90% اسے پہلی نظر میں پسند کر لیتے مگر حورین کو پسند نہ آتے، اور جن 10% کو خود حورین خاطر ملاتی تھی ان کی ڈیمانڈ اچھی شکل کے ساتھ کچھ مراعات کا بھی حصول تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے قریب تھی۔ مسکان اسے اپنی اچھی دوست کہتی ہی نہیں سمجھتی بھی تھی۔ جی آپ کون؟ جبران شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا مرکزی دروازے تک پہنچ چکا تھا مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سوال اس کی طرف سے نہیں، دروازے کے باہر کھڑی مسکان کی طرف سے آیا تھا، اس لیے جبران کی حیرت بچا تھی۔ ارے یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھ دروازے کی چوکھٹ میں پھنسا کر کھڑا ہو گیا تھا اور مسکان کو گھور رہا تھا جبکہ حورین اس کے پیچھے زردے کا پیالہ لیے کھڑی تھی۔ کیوں؟ مسکان نے آنکھیں نکالی تھی۔ ماما نے اسے بے وقت فہمیدہ آنٹی کے گھر بھیجا تھا، اس لیے اس بات کا غصہ اس نے کسی نہ کسی پر تو اتارنا ہی تھا۔ آپ یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ محترمہ یہ میرا گھر ہے، تو ظاہر ہے یہ سوال پوچھنے کا حق بھی مجھے۔ یہ جبران نے اوپر سے نیچے تک مسکان کو گھورا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، بے تکے سوال کیے جا رہی تھی۔ آپ کا گھر؟ یہ تو فہمیدہ آنٹی کا گھر ہے۔ مسکان کا چونکنا لازم تھا۔ ماما نے ہمیشہ اپنی دوست فہمیدہ کا ذکر کیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ کون کون رہتا ہے نہ کبھی اس نے جانا تھا اور نہ ہی ماما نے بتایا تھا۔ اف، جبران چڑھ کر اندر جا چکا تھا۔ مسکان شانے اچکاتے ہوئے کھلے دروازے سے اندر آ گئی تھی، حورین اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ جائے ماما، باہر کوئی الف نون کی جوڑی ہی آئی ہوئی ہے، بس الف کی لمبائی کچھ کم ہے اور نون کا پھیلاؤ زیادہ۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے کم اور زیادہ کی تشریح کی تھی، اور ہاں ہاتھ میں ان کے پیالہ بھی ہے، یقیناً کچھ مانگنے آئی ہیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں، دھیان رکھیے گا۔ آج کل لوگوں نے واردات کا نیا طریقہ نکالا ہے۔ وہ اوپن کچن کے سلیب کے پاس کھڑا ڈرائنگ روم کی طرف دیکھتے ہوئے ماں سے قدرے اونچی آواز میں کہنے لگا، کیا بکواس ہے جبران، جب دیکھو اوٹ پٹانگ بولتے رہتے ہو۔ ہٹو میں دیکھتی ہوں۔ فرخندہ کا فون آیا تھا، ضرور اس نے اپنی بیٹی کو بھیجا ہوگا۔ تم نے اتنی اونچی آواز سے کہا ہے، بچی نے تو سن ہی نہ لیا ہو، وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی اور پھر اسے پرے ہٹاتے ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی۔ جبران سیٹی بجاتا مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ الف نون کی جوڑی اگر اچھی سماعت رکھتی ہوگی تو یقیناً ان القابات سے ضرور مستفید ہوگی، خاص طور پر محترمہ نون صاحبہ، کیونکہ اندر پہلے وہی داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ فہمیدہ کو اندر آتے دیکھ کر دونوں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، فہمیدہ نے محبت سے کہا اور دونوں کے قریب چلی آئیں۔ حورین نے زردے کا پیالہ جھٹ ان کی طرف بڑھا دیا۔ ماشاءاللہ تم تو بہت پیاری ہو گئی۔ انہوں نے پیالہ ٹیبل پر رکھا اور حورین کو بے ساختہ گلے لگایا۔ فہمیدہ نے خود سے ہی فرض کر لیا تھا کہ حورین ہی مسکان تھی۔ لمحوں کی بات تھی مگر مسکان کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر دھندلا گیا تھا۔ پورے جسم کے اعضاء میں شاید آنکھ سب سے حساس عضو ہے۔ ستائش ہمیشہ سے حورین کا مقدر تھی اور خود کا نظر انداز کیا جانا وہ اس بات کی عادی بھی تھی، اور عادی ہوتے ہوئے بھی دل پر چوٹ لگنا کتنی مزہ کا خیز بات تھی۔ آنٹی مسکان یہ ہے۔ حورین نے ٹھہر کر جملہ ادا کیا تھا۔ میں تو حورین ہوں، مسکان کی فرینڈ۔ حورین نے ہمیشہ کی طرح اس سارے منظر کا مزہ لیا تھا۔ جب کبھی وہ اور مسکان مقابل ہوتے اور سارا منظر حورین کی گرفت میں ہوتا تو وہ یوں ہی انٹلیکچوئل بن کر سہج جواب دیتی۔ مسکان نے فہمیدہ آنٹی کے بغور دیکھنے پر جھجک کر پلکیں جھکا لی تھی۔ وہ جانتی تھی ان نگاہوں میں کیا ہوگا، اچنبھا، حیرانی، شوق۔ اس کی ماما کی دوست تھی اور اس نے ماما کی جوانی کی تصویریں بھی دیکھی تھی، وہ بالکل بھی ان جیسی نہ تھی۔ وہ تو اپنے بابا عثمان جعفری جیسے نین نقش کی حامل تھی۔ اس سے ملنے والے پہلی بار تو ضروری حیرت میں گرفتار ہوتے تھے کہ تم فرخندہ کی بیٹی ہو۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ فہمیدہ آنٹی کی خجل آمیز آواز نے اسے سوچوں سے باہر نکالا تھا، سوچوں کے بھنور سے باہر نکالا تھا۔
وہ شرمندہ لہجے میں اس سے معذرت کر رہی تھی. آئی ایم سوری مسکان بیٹا، کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے اسے بھی گلے سے لگایا. فرخندہ کیسی ہے؟ فہمیدہ نے دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہتے ہوئے کہا. اب ان کا چہرہ مسکان کی طرف تھا. جی وہ ٹھیک ہے. مسکان کے لہجے میں اب بھی جھجک تھی. انشاءاللہ میں جلدی چکر لگاؤں گی، تم دونوں بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں. وہ دونوں کو بٹھا کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی. حورین دلچسپی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، جبکہ مسکان نے آنکھوں کے کناروں پر ٹھہر جانے والی نمی کو انگلیوں کی پوروں سے پیچھے دھکیلا تھا. اف، آج تو 8 ہی بج گئے. سلمنگ سینٹر اینڈ جم کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی. کندھے پر بیگ لٹکا ہوا تھا اور ہاتھ میں درزی سے لیے سلے ہوئے کپڑوں کا شاپر جو وہ آفس سے واپسی پر لیتی ہوئی آئی تھی، اس لیے اسے جم آنے میں بھی دیر ہو گئی تھی اور اب گھر واپسی میں بھی تاخیر یقینی تھی. اس نے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے اور شولڈر بیگ اور کپڑوں کا شاپر سنبھالتے ہوئے فرخندہ کو ٹیکسٹ کرنے لگی. نظریں موبائل پر تھیں اور قدم سیڑھیوں پر. سیڑھیاں پرانے طرز کی اور تنگ سی تھیں. وہ اپنے برابر سے نیچے اترتے ہوئے شخص سے ٹکرائی. موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا جسے اس شخص نے کمال مہارت سے کیچ کر لیا تھا، مگر کپڑوں کا شاپر پھر بھی نیچے گر چکا تھا. تم؟ اس نے ایک قدم نیچے کھڑے جبران کو دیکھا. اسے دیکھتے اس کا غصہ اودھ کر آیا تھا. دیکھ کر نہیں اتر سکتے تھے؟ تم نہیں مادام، آپ. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اس کے اس جملے نے مسکان کی آنکھوں کو غصے میں اور پھیلا دیا تھا، مگر جبران بول کر چپ نہ ہوا تھا بلکہ مزید کہنے لگا. بہت کوشش کی کہ کسی طرح آپ سے بچ کر نکل جاؤں، مگر ممکن نہیں ہوا. اس نے جھک کر شاپر اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا. حاضر ہوں جانو دل سے. کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، اور آپ کے سامنے تو بالکل ہی ذرا سا. اس نے ہاتھ سے خود کو بونا ظاہر کرتے ہوئے کہا. یا آپ میری مدد کر رہے ہیں یا میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے جل کر شاپر اس کے ہاتھ سے چھینا. لوگ میری سنجیدگی کا اکثر غلط ہی مطلب لیتے ہیں. وہ واقعی سنجیدہ تھا یا مذاق سنجیدگی سے کر رہا تھا؟ مسکان سمجھنے سے قاصر تھی. بہتر ہوگا کہ آپ میرا راستہ چھوڑ دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے. مسکان نے درشتی سے کہا تھا. حالانکہ میرا راستہ آپ کی وجہ سے رک گیا تھا، مگر خیر آئے میں آپ کو ڈراپ کر دوں. جی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی. اکیلی لڑکی دیکھ کر فری نہ ہوں. مسکان نے ایک قدم نیچے رکھا. محترمہ باہر بارش ہو رہی ہے، اس لیے میں نے آپ کو آفر کیا، ورنہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ اکیلی بھی 100 پر بھاری ہیں. مسکان نے اسے گھور کر دیکھا اور کچھ کہنا چاہا کہ جبران نے اس کا جھٹکے سے ہاتھ پکڑ لیا. بس اب کچھ نہ کہیے گا، میرے ساتھ چلیں، جو کہنا ہے گاڑی میں کہہ لیں، بارش تیز ہو رہی ہے. وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی تھی. پہلی بار تھا کہ کسی اجنبی نے یوں اس کا ہاتھ پکڑا تھا. تبھی اس کے ہاتھ میں دبا موبائل بج اٹھا. مسکان کی سن وجود میں حرکت ہوئی. اس نے ذرا کی ذرا جبران کی طرف دیکھا اور پھر جبران کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو. جبران نے اس کا ہاتھ فوراً چھوڑ دیا. اس نے بنا کچھ کہے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے تھے. بارش واقعی بہت تیز تھی. تیزی سے گرتی بوندیں بھی ہاتھ پر سبت جبران کے لمس کو دھو نہ پا رہی تھی. پارکنگ کی شیڈ پر بوندیں زور و شور سے گر رہی تھی، مگر چند ساعتوں پہلے سنا استحقاق بھرا لہجہ سب پر حاوی تھا. میوزک کا شوق ہے آپ کو؟ وہ کار کے شیشوں سے باہر دیکھ رہی تھی جب جبران کی آواز اس کے کانوں میں پڑی. نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا. آئی لو میوزک. مجھے تو ہر چیز میں ردھم نظر آتا ہے. بارش کا جلتا رنگ، ہواؤں کی سرسراہٹ، کوئل کی کوک، چڑیوں کی چہکار، بادلوں کی گرج اور جھرنے کی آواز، یہ سب کتنے خوبصورت ساز ہیں. کبھی غور کیا آپ نے؟ جبران نے اسے دیکھتے ہوئے موڑ کاٹا تھا. نہیں، انداز اب بھی ہنوز یوں لگ رہا تھا وہ باہر کا منظر نہیں دیکھ رہی بلکہ بس کار کے شیشے کو تکے جا رہی. تو آپ نے خود پر خشک مزاجی کا بھی وزن لاد رکھا ہے، جب اتنی آدم بیزار نظر آتی ہیں. جبران نے کچڑتی سے نظر اس پر ڈالی تھی. آپ کو مجھ پر آئزنی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس نے مڑے بغیر جواب دیا. مگر ایک اچھے دوست کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ کرے. بارش اور اندھیری کی وجہ سے سپیڈ بریکر نظر نہ آیا. مسکان کے بت اور جبران کی گاڑی کو ایک ساتھ جھٹکا لگا تھا. فرق صرف یہ تھا کہ گاڑی کو سپیڈ بریکر سے جھٹکا لگا تھا اور مسکان کو جبران کے جملے سے. ہم دوست نہیں ہیں. وہ بری توجہ سے اس کی سمت گھوم گئی تھی. وہ مسکرائے جیسے کسی بچے کی بات پر مسکراتے ہیں. مگر بن تو سکتے ہیں. آئی ایم شیور میری خوش مزاجی آپ کی خوش مزاجی کو مائنس کر دے گی. کھلتے بند ہوتے ہونٹ، ان کے پیچھے چھپ دکھلاتی مسکراہٹ اور موتی جیسا دانتوں کی کتار. کیا کسی مرد کی مسکراہٹ اتنی پرکشش بھی ہو سکتی ہے؟ وہ نظر پھیر چکی تھی مگر سوچ کر رخ نہ پھیر سکی. وہ ڈیش بورڈ میں سے کچھ نکال رہا تھا. ناؤ فرینڈز اس کی طرف ہاتھ بڑھائے منتظر تھا مگر ملانے کے لیے نہیں. اس کے ہاتھ میں وہی پیکٹ تھا جو اس نے ڈیش بورڈ میں سے نکالا تھا. مسکان نے اس کے ہاتھ کو دیکھا. دیکھ کیا رہی ہیں؟ لے لیجیے، اس میں ببلز ہیں. یہ ببل بڑے کام کی چیز ہوتی ہے. آپ کو یہ احساس بھی دلائے رکھتی ہے کہ آپ کا منہ بھرا ہوا ہے اور اپنی موجودگی میں یہ کچھ اور کھانے بھی نہیں دیتی. میں جو آپ کو اتنا سلم اور اسمارٹ نظر آ رہا ہوں تو یہ اسی کی مہربانی ہے، ورنہ کبھی میں بھی آپ ہی کی طرح ہوتا تھا. اس نے قطرے جھکتے ہوئے مسکان سے کہا اور پھر سیدھا ہو کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا. تھینک یو. مسکان نے اس کے ہاتھ سے پیکٹ لے لیا. گھر آ چکا تھا. جبران نے گاڑی روک دی. بارش کی رفتار قدرے بدہم ہو چکی تھی. مسکان نے گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے ماما کو میسج کر دیا کہ وہ دروازہ کھول دیں تاکہ بیل بجانے کے دوران وہ بھیگ نہ جائے، اور پھر اپنا بیگ اور کپڑوں کا شاپر اٹھا کر شکریہ کہتی گاڑی سے باہر نکل آئی اور تیزی سے گھر کا گیٹ پار کر گئی. جبران نے اسے اندر جاتے دیکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی.
بند کھڑکی کے اس پار آسمان کی ہتھیلی پر جگمگاتا چاند اور جلتے بجھتے ٹمٹماتے ستارے جیسے آس کے جلتے دیے منتظر ہیں اس لمحے کے جب یہ بند کھڑکی کھل جائے۔ وہ بہت تھک چکی تھی مگر نیند پھر بھی کوسوں دور تھی۔ اس نے ٹائم پیس کی طرف دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا، معمول سے 2 گھنٹے اوپر ہو چکے تھے۔ جبران خاور، اس کا لمس، اس کا لہجہ اور دوست بن جانا، یہ سب کوئی انہونی بات نہ تھی مگر مسکان جیسے لوگوں کے لیے تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی مگر رات 8 بجے کے بعد گزرا ایک لمحہ اسے اپنی جزیات سمیت یاد آ رہا تھا۔ اٹھ بیٹھی جیسے کچھ یاد آیا ہو اور الماری کے دائیں طرف بنے ریک میں رکھا اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر لے آئی اور اندر کوئی چیز تلاشنے لگی۔ ہاتھ سے مطلوبہ چیز ٹکرائی اور مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھون گئی۔ اس نے اپنی بند مٹھی پرس میں سے نکالی، وہی چوئنگم کا پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ ببل بڑے کام کی چیز ہوتی ہے، آپ کو یہ احساس بھی دلائے رکھتی ہے کہ آپ کا منہ بھرا ہوا ہے اور اپنی موجودگی میں یہ کچھ اور کھانے بھی نہیں دیتی۔ جبران کی آواز جیسے اس کے آس پاس سرسرانے لگی۔ اس نے پیکٹ کا اوپر کا حصہ کھولا اور اندر ہاتھ ڈالا۔ وہ حیرانی سے پیکٹ کو بیڈ پر الٹا کر کے جھٹکنے لگی۔ پیکٹ چوئنگم کے خالی ریپر اور چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اوپر سے اسے نہایت نفاست سے بند کیا ہوا تھا۔ تو یہ سب مذاق تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مسکان نے خالی پیکٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ چھچھورا انسان! اسے بہت غصہ آ رہا تھا مگر غصے سے بھی زیادہ اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ بنا آواز کے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ رات 8 بجے کے بعد کے سارے لمحے ایک ایک کر کے بھگ سے اڑ گئے تھے۔ چائے دم ہو چکی تھی۔ مسکان نے کیتلی اور چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھے، ساتھ ہی فرینچ فرائز کی پلیٹ، کیچپ اور مایونیز بھی رکھا اور ٹرے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی تھی۔ پھر فریج میں سے اپنا ہاتھ سے بنایا ریڈ ویلویٹ کیک نکالا اور اسے بلا کر ٹیبل پر رکھا۔ کمرے سے بکے اور شاپنگ بیگز لے کر ٹیبل کے پاس آئی، پھر کینڈل سٹینڈ میں کینڈل سیٹ کرنے لگی۔ پرفیکٹ! پوری ٹیبل سیٹ ہونے کے بعد اس نے ٹیبل پر توسیع نظر ڈالی۔ ساری ارینجمنٹ مکمل تھی، اب صرف ماما کو بلانا تھا۔ آج ماما کی برتھ ڈے تھی۔ ماما کا فیوریٹ کیک وہ رات کو ہی بنا چکی تھی۔ آج آفس سے جم جانے کے بجائے وہ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ موسم کے حساب سے ان کے لیے 2 ریڈی میڈ سوٹ لیے اور پھولوں کی شاپ سے ٹیوب روز اور گلابوں کا اچھا سا بکے بنوایا۔ اب بس کیک کٹنا باقی تھا اور اس کے لیے فرخندہ کا ٹیبل پر موجود ہونا ضروری تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ماما کو بلانے چل دی مگر اندر سے آتی آواز نے اسے دروازے کی چوکھٹ کے باہر منجمد کر دیا۔ بس کیا بتاؤں فہمیدہ، میری تو خود سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے اس نے اتنا وزن چڑھا لیا۔ اسپیکر آن تھا، دوسری جانب سے آنے والی آواز بھی وہ سن سکتی تھی۔ یقین جانو میں تو اس کی فرینڈ کو ہی تمہاری بیٹی سمجھی تھی، تم بھی تو جوانی میں کتنی پیاری ہوا کرتی تھی۔ مگر بعد میں مجھے اپنی بے اختیاری پر افسوس ہی ہوتا رہا کہ مجھے یوں اس کی دوست کو لپٹانا نہیں چاہیے تھا۔ فہمیدہ کی آواز میں تمسخرنی، حیرت اور افسوس تھا۔ ہاں مگر اب تو بس مسکان کی فکر ہے کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ فرخندہ کا انداز بوجھل تھا۔ کیا مسکان زیادہ کھاتی پیتی ہے؟ اسپیکر سے فہمیدہ کی آواز ابھری۔ ہاں پہلے تو کھاتی تھی جیسے اس عمر کی بچیوں کے شوق ہوتے ہیں، مگر بعد میں جس تیزی سے وزن بڑھنے لگا تو میں نے خود ہی ہر چیز کا حساب مقرر کر دیا اور اب تو جب سے جم جوائن کیا ڈائٹ چارٹ کے مطابق ہی کھاتی ہے۔ فہمیدہ نے ہنکارا بھرا، پھر سوچتے ہوئے کہنے لگی ویسے ایک بات اچھی ڈاکٹر اور ہربلسٹ کو جانتی ہوں میں۔ میری کزن اپنی بیٹی کی اسکن پرابلم کی وجہ سے اس کے پاس گئی تھی، بڑی تعریفیں کر رہی تھی۔ میری مانو تو ایک بار تم بھی مسکان کو وہاں لے جاؤ، اللہ کرے گا تو یقیناً افاقہ ہوگا۔ وہ آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ مسکان میں سے زیادہ سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ ساری برتھ ڈے ارینجمنٹ نظر انداز کرتی ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ جلتی بجھتی شمع اب پس منظر میں چلی گئی تھی۔ کیا دنیا سے پرفیکٹ اور خوبصورت لوگوں کی ہے رومیو؟ بیٹا مذاق اڑاتا ہے اور ماں مشورے دیتی ہے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ رومیو سے دیکھتی آوازیں نکالنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ پانی کی کٹوری میں پاس رکھے جگ سے پانی ڈالنے لگی۔ رومیو مٹی کی مٹکی سے اتر کر پانی کی کٹوری کے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور پنجرے کی جالی پر ٹکی مسکان کی انگلی سے اپنی چونچ مس کرنے لگا۔ وہ رومیو کے محبت کے اظہار کو سمجھتی تھی۔ پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ جانور انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں، ان کے غصے اور محبت کے اظہار کو سمجھنے لگتے ہیں، مگر انسان کبھی اپنی جیسے انسان کے رویے سے مانوس نہیں ہوتا۔ وہ لاکھ کوشش کرتی کہ اپنے اوپر پرت در پرت خوال چڑھا لے، مگر ہر بار لوگوں کے رویے سے اسی طرح دل برداشتہ ہو جاتی اور پھر یوں ہی کوئی کونا تلاش کرنے لگتی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اس کا MBA کرنا، کم عمری میں ایک اچھی پوسٹ پر ہونا، تخلیقی ذہن کے مالک ہونا، سب کچھ بس ایک ترہم بھری نگاہ کے بدلے تھا۔ جو اس پر ایک نگاہ ڈالتا اس کی ذات پر جسماں سارے لیبلز اور ٹیگز ایک ایک کر کے غائب ہو جاتے اور ہر طرف سے جیسے موٹی موٹی کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ آہا تم زہے نصیب! حورہ نے روتی دستک پر کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے مسکان کو کھڑا پایا۔ تمہاری سب سے اچھی کوالٹی یہی ہے کہ جب بھی آتی ہے کچھ لے کر ہی آتی ہے۔ حورہ نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا اور میکرونی کا پیالہ جھپٹ لیا۔ اور تمہاری سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں تم اپنا کمرہ بند کیے ہی ملتی ہوں۔ 4 بار میں نے گھنٹی بجائی ہے تب کہیں جا کر صالحہ بھابی آئیں۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ان کا موڈ سخت آف ہے، شاید آٹا گوندتے گوندتے آئی تھیں۔ مسکان نے اندر آتے ہوئے کہا۔ نسرین حورین سے ہوتی ہوئی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔
ہمیشہ کی طرح کمپیوٹر آن تھا، میوزک بھی قدرے تیز آواز میں چل رہا تھا اور بیڈ پر دو سوٹ سلیقے سے استری کیے ہوئے رکھے تھے اور کمرے میں یہ واحد چیز تھی جو سلیقے کا نمونہ تھی، ورنہ کوشن، سیڈیز، ہیڈ فون اور کیوٹکس کی لمبی رینج، سب چیزیں غیر متوقع جگہ اور بے ترتیب تھیں۔ آپ پلیز ہر بار کی طرح شروع مت ہو جانا کہ بھابھی کا ہاتھ بٹایا کرو، ماسی کی نگرانی کیا کرو، سب کے ناشتے کی ذمہ داری تو کم از کم تم لے لو اور کچھ نہیں تو ایک وقت کے برتن دھو لیا کرو۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ مسکان نے کوشن جگہ پر رکھتے ہوئے حورین کی طرف دیکھا۔ شادی سے پہلے ساری لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں اور بھابھی بھی کوئی خیروں میں سے نہیں آئی ہیں، وہ بھی رشتہ داروں میں سے آئی ہیں۔ کیا مجھے نہیں پتا کہ شادی سے پہلے وہ بھی دن چڑھے تک سوتی تھیں، جو دل میں آتا تھا وہ کرتی تھی اور شاید ہی کسی کام کو ہاتھ لگاتی تھی۔ یہ تو جو کچھ بھی سیکھا انہوں نے یہیں آ کر سیکھا ہے۔ مسکان اس کی باتیں سنتی بھی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ چیزیں بھی سمیٹتی جا رہی تھی۔ حورین نے پیالہ کمپیوٹر ٹیبل پر رکھا اور کمپیوٹر آف کیا اور کرسی پر آف موڈ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے حورین، تم کچھ بھی نہیں کرتی، اس لیے صالحہ بھابھی کی ذمہ داریوں کو بانٹنے کے لیے آنٹی کو کام کرنا پڑتا ہے۔ مسکان نے اس کا ہیڈ فون کارپٹ سے اٹھا کر کمپیوٹر ٹیبل پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو نہ کریں، میں نے امی کو نہیں کہا، اور ویسے بھی بھابھی کوئی اسپیشل کام سر انجام نہیں دیتی۔ جھاڑو، پونچھا اور صبح کا ناشتہ اور برتن یہ تینوں کام ماسی کر کے چلی جاتی ہے، دوپہر کا کھانا امی بناتی ہیں، بھابھی کو صرف رات کا کھانا پکانا ہوتا ہے یا پھر رات کے کھانے کے برتن دھونے ہوتے ہیں، اور جس طرح کا کھانا وہ بناتی ہیں یہ ہمارا ہی دل کرتا ہے کہ صبر شکر کر کے کھا لیتے ہیں۔ حورین نے تڑق کر کہا، اتنی اچھی میکرونی لا کر اتنی باتیں سناتی، اس سے تو بہتر تھا کہ نہ لاتے۔ حورین خفا ہو چکی تھی۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میرا مطلب کیا ہے، پھر بھی اگر تمہیں میرا یہ سب کہنا برا لگا تو آئی ایم سوری۔ مسکان نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ حورین نے جھٹ منہ پھیر لیا، گویا پکی پکی ناراضی کا اظہار تھا۔ کہا نا آئی ایم سو سوری۔ مسکان سامنے آ کے اور جھٹ سے کان پکڑ کر دوبارہ سوری کہا، اور حورین نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی، کیونکہ مسکان نے اپنے نہیں بلکہ سوری کرتے ہوئے حورین کے کان پکڑ لیے تھے۔ جاؤ اب جلدی سے چمچہ لے کر آؤ ورنہ میکرونی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مسکان کے کہنے پر وہ سر ہلاتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مسکان نے گہری سانس لی اور حورین کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور سرسری سی نظر سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر رکھے موبائل کے نیچے دبے کاغذ پر پڑی تھی۔ اسد، سفیان، عدنان، صبی، شیراز۔ اس کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کاغذ پر لڑکوں کے نام کی لسٹ تھی، آگے ان کی عمر اور موبائل نمبر درج تھے۔ یہ لو۔ حورین نے اپنا چمچہ بال میں ڈالا اور مسکان کی طرف دوسرا چمچہ بڑھایا۔ مسکان نے کاغذ سے نظر ہٹا کر حورین کو دیکھا۔ وہ حیرت کے سمندر میں اتنی غرق تھی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر بھی متوجہ نہ ہو سکی۔ یہ سب کیا ہے حورین؟ چمچ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے وہ کاغذ حورین کے سامنے کیا۔ یہ حورین نے یہ کوئی لمبا کھینچا اور میکرونی سے بھرا چمچ منہ میں رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ حورین جلدی جلدی کھانے لگی۔ یہ فیوچر کے لیے ساتھی کی تلاش ہے، حورین نے میکرونی کو حلق سے اتارتے ہوئے کہا۔ سوشل سائٹ پر جو دوست بنے ان میں سے یہی کچھ ٹھیک لگے، سوچا ذرا چیک تو کروں کیا ہوا۔ کھاؤ نہ تم، ڈونٹ وری، میں آنٹی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم نے اپنی ڈائٹ پلان میں چیٹنگ کی ہے۔ وہ بولتے ہوئے پھر چمچہ بھرنے لگی۔ مسکان اسے بے فکری سے کھاتے دیکھتی رہی۔ تمہیں چیز میکرونی پسند ہے، اس لیے میں صرف تمہارے لیے بنا کر لائی تھی، میرا نہ تو کھانے کا کوئی ارادہ اور نہ ہی میں اپنے ڈائٹ پلان میں کوئی چیٹنگ کرنے والی ہوں۔ ہاں مگر تم اپنی زندگی کے ساتھ ضرور چیٹنگ کر رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح تم اپنے لیے کوئی موزوں جیون ساتھی تلاش کر لو گی؟ تم اپنا وقت ان فضول کاموں میں برباد کر رہی ہو حورین۔ مسکان افسردہ تھی، اسے یہ سب سن کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تو کیا کروں؟ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں، جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کر لوں؟ حورین نے جھنجھلا کر جواب دیا، میں نے ایسا کب کہا؟ مگر کمرہ بند کر کے یہ سب کرنا، سارے گھر والوں سے کٹ کر رہنا، گھر کے کسی کام میں خود کو ذمہ دار نہ سمجھنا، یہ سب بھی تو مناسب نہیں ہے۔ مسکان نے اپنا لہجہ نرم کر لیا تھا۔ جو بھی تھا، حورین اس کی دوست تھی اور اسے حورین سے محبت تھی۔ حورین نے ایک نظر مسکان کو دیکھا، پیالہ گود میں سے اٹھا کر ٹیبل پر پٹکا، کرسی کی پشت سے کمر ہٹا کر آگے کو ہوتے ہوئے ٹیبل پر اپنی دونوں کوہنیاں ٹکائیں۔ تم نے تو اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ پلان کیا نا، گھر کے کام، جاب، جم، مگر کیا اس سب سے تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ حورین کا لہجہ تلخ اور نگاہوں میں کڑا طنز تھا۔ میکرونی کا آدھا بھرا اور آدھا خالی پیالہ دونوں کے درمیان اب ٹیبل پر رکھا تھا۔ مسکان حورین کی نگاہوں سے چھلکتے طنز کو زیادہ دیر سہ نہ پائی اور اس نے سامنے رکھے پیالے پر نگاہیں جما دیں۔ وہ بہت محبت سے حورین کے لیے یہ بنا کر لائی تھی، کیونکہ حورین کو چیز میکرونی پسند تھی۔ کاغذ پر لکھے ہوئے ناموں کو دیکھ کر جو کچھ مسکان نے کہا تھا وہ رویہ ایک محبت کرنے والی دوست کا تھا، مگر جو کچھ اب حورین کی نگاہوں اور زبان سے چھلک رہا تھا وہ انداز سراسر اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ تمہاری امی تمہیں میری مثالیں دیتی ہیں، مجھ سے کہتی ہیں کہ میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں۔ حورین نے وہ خود پر انگلی رکھتے ہوئے تن سے کہا، میں تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں مسکان کے آفس کی فائلوں میں سر کھپاؤں، بسوں میں دھکے کھاؤں، دھوپ میں سڑکیں ناپوں، چولہے کے پاس کھڑی ہو کر اپنا رنگ و روپ چلاؤں اور معصویوں والے کام کر کے خود کو ہلکان کرتی رہوں۔ مسکان کی نگاہیں اب بھی میکرونی کے پیالے پر جمی ہوئی تھی، مگر اب اسے پیالہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں ٹھہر جانے والی نمی نے پیالے اور بینائی کے بیچ دیوار بنا دی تھی۔ کاش حورین کی آواز اور اس کے کانوں کے بیچ بھی ایسی کوئی دیوار حائل ہو جاتی۔ آج کے دور میں شرافت اور سادگی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔
यहाँ जो शख्ص अपنے آپ کو جتنی اچھی طرح سے پریزنٹ کرتا ہے اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے. جانتی ہوں میں بے حد حسین ہوں اور میں جس ٹھاٹ باٹ سے ابھی رہتی ہوں شادی کے بعد بھی اسی طرح رہنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے اگر یہ سب کرنا پڑا تو کر گزروں گی. سامنے رکھے کاغذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حورین نے تلخی سے کہا. اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا. اسی وقت دروازہ کھلا اور حورین کی امی چائے کی ٹرے لے کر آئیں. حورین نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا. مسکان کے لیے یہی لمحہ غنیمت تھا. اس نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. ارے یہ کیا بیٹا، کھڑی کیوں ہو گئی؟ میں تمہارے لیے چائے لائی ہوں، رابعہ نے محبت سے مسکان کے پاس آتے ہوئے کہا. نہیں آنٹی، بس میں چلوں گی، ماما کا میسج آیا، انہیں کہیں باہر جانے. اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی. حورین نے مسکان کو دیکھا اور اس پورے عرصے میں اس لمحے حورین کو احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گئی ہے، جبکہ مسکان کی پوری توجہ رابعہ آنٹی کی طرف تھی جو اسے چائے کے لیے اصرار کر رہی تھی. میں ضرور چائے پیتی آنٹی، اگر روزہ نہ ہوتا. آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی. ارے نہیں بیٹا، 2 کپ چائے میں کیا تکلیف، ماشاءاللہ تم تو بہت پیاری بچی ہو، رابعہ نے محبت سے کہا. اچھا آنٹی، انشاءاللہ پھر آؤں گی تو ضرور چائے پیوں گی. وہ الوداعی جملے کہتی تیزی سے باہر نکل آئی. رابعہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئی تھی. حورین کو تھوڑی سی پشیمانی ہوئی. وہ روزہ رکھ کر حورین کے لیے اس کی فیوریٹ ڈش بنا کر لائی تھی. کوئی بات نہیں، میں اسے سوری کر لوں گی، ویسے بھی میں نے کچھ غلط نہیں کہا. اگلے لمحے حورین کی اصلی لاپرواہی واپس لوٹ آئی اور وہ ٹرے میں سے چائے کا کپ اٹھا کر پھر سے کمپیوٹر آن کرنے لگی. کتنے ہی لمحے گزر گئے. بینچ سے نیچے پیر لٹکائے شل ہو گئے تھے، مگر اس نے اپنی پوزیشن تبدیل نہ کی. یہ قریبی پارک تھا اور مرکزی دروازے کے اندر سیدھے ہاتھ کی طرف جانے والے رخ میں کتار در کتار لگے بینچوں میں سے وہ تیسرے بینچ پر بیٹھی تھی. کل رات سے وہ سو نہ سکی تھی. لاکھ چاہنے کے باوجود سے واپس نہ جا سکی تھی. یہ پہلی بار تھا کہ رومیو جولیٹ کی میٹھی بولیاں بھی اس کا ملال کم نہ کر سکی تھی. وہ واپس جانے کے لیے نکلی تھی مگر یہاں چلی آئی تب سے اب تک یہیں تھی، اور اب بھی جم جانے کے بجائے وہ یہیں بیٹھی تھی. بس وہ منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی تاکہ کوئی اپنا اسے نہ دیکھ سکے. کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ جاننا کہ آپ کے اپنے قریبی عزیز جان رشتے آپ کے لیے کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. کل حورین سے گھر سے واپسی پر اس کی حالت چٹکے ہوئے خوال کی سی تھی. دوست دلدار ہوتے ہیں، غمگسار ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، مگر کیا دوست ہاتھ میں نوکیلا بھالا بھی لیے ہوتے ہیں؟ یہ اسے کل ہی پتہ چلا تھا. رات سونے سے پہلے حورین ایک لفظی سوری کا میسج اس کے موبائل پر بھیج کر سو بھی چکی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ساری تلخی اور معافی کے ایک میسج کے بیچ مسکان پر کیا گزری. جس چٹکی ہوئی حالت میں وہ حورین کے گھر سے واپس ہوئی تھی، اسی حالت میں وہ ماں کے سامنے چلی آئی تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بولی تھی. آخر آپ ہر آئے گئے کے سامنے میری قسمت، میرے موٹاپے کا رونا کیوں روتی ہیں؟ کبھی حورین، کبھی فہمیدہ آنٹی، کبھی کوئی میچ میکر. آخر کیوں ماما؟ نہ حورین کوئی غیر ہے اور نہ فہمیدہ. انسان اپنوں سے ہی دکھ سکھ کہتے ہیں. میرا میکا میرے بھائی سے تھا جو عرصہ وہ امریکہ سے ادھار کیا ہے. انہوں نے بڑے بیٹی کی شادی وہیں کی ہے تو یقیناً باقی بچوں کی بھی وہیں کریں گے. سال کے سال 1 یا 2 فون، بس یہی تعلق رہ گیا میرا ان سے. رہ گئیں تمہاری پھپھو اور تمہارے تایا. انہیں تمہارے اندر کوئی جوہر نظر نہیں آتا. تمہارا بڑھتا وزن ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس وزن کو نظر انداز کر دیں تب بھی ان دونوں کی اپنی ہی 4 بیٹیاں شادی کے لیے بیٹھی ہیں. وہ پہلے ان کا سوچیں گے، تب کہیں جا کر بیٹوں کا نمبر آئے گا. اور جہاں تک بات ہے رشتے لانے والی کی ہے تو وہ کوئی یوں ہی اچھے سے اچھا رشتہ نہیں لاتی، ہر بار منہ مانگے پیسے لیتی ہے. میں تمہاری ماں ہوں مسکان، کوئی دشمن نہیں ہوئی جو میں ہر وقت میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھائے رکھتی ہوں صرف اس لیے کہ تم مصروف رہو اور تمہارا مزید وزن نہ بڑھے. حورین سے اس لیے تمہاری بات کرتی ہوں تاکہ تم اس کی طرح بننا سنورنا سیکھ لو. یہاں لوگ اداؤں سے گھائل ہوتے ہیں، وفاؤں سے نہیں. بولتے بولتے فرخندہ کے انداز میں تلخی سے مٹائی تھی. راتوں کو نیند نہیں آتی یہی سب سوچتے ہوئے. ساری رات اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ایک ہی بیٹی ہے مگر اس کی بھی نصیب نہیں کھلتے. تلخی کی جگہ اب افسوس نے لے لی تھی. فہمیدہ کوئی دیکھ لو، اسے بھی پہلی نظر میں حورین ہی اچھی لگی تھی. مجھ سے ملنے آئی تو جتنی دیر بھی بیٹھی مختلف ٹوٹ کے تمہارے لیے بتاتی رہی. میری کتنی خواہش تھی کہ شاید اس کے بیٹے جبران صحیح. افسوس اور ہمدردی سے کہتی وہ جملہ ہی ادھورا چھوڑ گئی. یہ دوسرا جھٹکا تھا جو آج اسے لگا تھا، یعنی اس کا شمار بھی ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو ماؤں کی آنکھوں سے نیند چرا لیتی ہیں. وہ تب تک یہی سمجھتی تھی کہ وہ ماما کی بہت فرمانبردار اور اچھی بیٹی ہے اور باہر کے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ماہر ہے. اس نے رابعہ آنٹی کو اکثر حورین کے لیے پریشان دیکھا تھا. وہ اس کی غیر ذمہ داری، بد سلیقگی، لاپرواہی اور بدتمیزی سے چڑھتی تھی کہ روپ کی روئے اور بھاگ کی کھائے، جبکہ وہ خود نہ لاپرواہ تھی نہ اور نہ بد سلیقہ، بلکہ وہ اپنی ماں کی بہت کم ہی کوئی بات ٹالتی تھی. اسے لگتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی کسی جگہ شادی نہ ہو سکی تو وہ اور ماما ایک ساتھ بہت اچھی سہیلیاں بن کر رہیں گی. ابھی جو پیسے وہ جم کے اخراجات کی مد میں خرچ کر دیتی ہے، بعد میں انہی پیسوں سے وہ ماں کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کیا کرے گی. کپڑے، جوتے، بیگز، پرفیومز، جیولری وغیرہ وغیرہ. آفس سے آتے ہوئے وہ ان کے لیے گرم گرم سموسے اور کچوریاں لے کر آئے گی، کبھی آئس کریم اور کبھی چاکلیٹ. چھٹی کا دن وہ ہمیشہ باہر گزاریں گے، کبھی کبھی سینما جا کر کوئی اچھی سے مووی بھی دیکھا کریں گے. جب سردیاں آیا کریں گی تو سر شام ایک کمبل میں گھس کر ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے خوب ساری باتیں کریں گے. پر ابھی جاتے ہوئے ماما نے ایک جبران کے نام پر جو جملہ ادھورا چھوڑا تھا وہ اسے گہرے خلا میں اتار گیا تھا.
وہ اپنی ماں کی آنکھ میں اپنے لیے ہر جذبہ دیکھ سکتی تھی، ڈانٹ، پھٹکار، پیار، غصہ، ماں سوائے رحم اور ہمدردی کے۔ ٹپ ٹپ ضیاء کا احساس اس کی آنکھوں سے گرنے لگا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ کہاں بیٹھی ہے۔ رونا اچھی بات ہے، اس سے غم کی دھند چھٹ جاتی ہے اور راستہ صاف اور روشن نظر آنے لگتا ہے، مگر لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر رونا انسان کی شکست کی دلیل ہے۔ یہ احساس کہ ہم ہار چکے ہمیں امید کی روشنی سے دور کر دیتا ہے، اور امید سے دوری اکثر خدا سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ بہت نزدیک سے ایک مردانہ آواز ابھری تھی، دوسراہٹ کا احساس اسے سر اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ جبران اسی بینچ پر مزگان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم؟ مزگان نے بے ترتیب سے اپنے آنسو ہتھیلی سے صاف کیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے برابر میں آ کر بیٹھنے کی اور مجھ سے بات کرنے کی؟ میں بھرے مجمع میں بیٹھ کر روؤں یا ہنسوں؟ تم کو ہوتے کون ہو؟ غصے کی ایک تیز لہر نے اسے شدت سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کیوں؟ ہم آپس میں دوست نہیں ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھ کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بینچ کی پوچھ سے ٹیک لگائے اطمینان سے بیٹھا تھا، جیسے مسکان کے غصے کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہ ہوا ہو۔ نہیں، جو آپ کا مذاق اڑائے اور دوستی کے نام پر تسلیل کرے وہ دوست نہیں ہوتا، وہ قطعیت سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی اور رخ دروازے کی جانب تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو مس نون کہا تھا۔ جبران کے منہ سے ادا ہونے والے پہلے جملے پر اس کے قدموں کی حرکت دھیمی پڑ گئی تھی۔ اینڈ اگین آئی ایم سوری، میں نے اس رات آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ جبران کے دوسرے جملے پر وہ اپنی جگہ ٹھہر گئی تھی۔ کبھی کبھار بن بتائے برس جانے والی بارش میرے اندر کے شوخ بچے کو یوں ہی میری روح سے باہر لے آتی ہے۔ میں شرمندہ ہوں مسکان۔ 10 قدم کی دوری وہ ایک ہی جسم میں طے کر کے مسکان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں کانوں کی لوئیں پکڑ رکھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ متوجہ ہو رہے ہیں؟ وہ جھجکی تھی۔ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ جب آپ یہاں بیٹھ کر رو سکتی ہیں تو کیا میں معذرت کرنے کے لیے کان نہیں پکڑ سکتا؟ اٹس اوکے، اس نے 2 لفظوں میں بات ختم کر دی اور جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ جب معاف کر چکی ہیں تو اس طرح روٹ کر کیوں جا رہی ہیں؟ جبران اس کے ہم قدم ہوا۔ روٹ کر نہیں جا رہی، گھر جا رہی ہوں۔ جبران نے اسے غور سے دیکھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک بات کہوں مسکان، یہ دنیا ہنسنے والوں کے ساتھ ہنستی ہے مگر رونے والوں کے اوپر بھی ہنستی ہے۔ میں نے اس دنیا میں رہ کر یہی سیکھا ہے کہ لڑکتا ہوا پتھر بے وزن ہوتا ہے، جسے جب کوئی چاہے ٹھوکر مار کر گزر جاتا ہے۔ مسکان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا، اس کے لہجے میں غیر معمولی پن تھا۔ مجھ پر بھی یہ وقت آیا تھا مگر پھر میں نے وقت کے بہاؤ میں بہنا سیکھ لیا۔ جبران ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے دیکھتے ہوئے چلنے لگا۔ بچپن میں باپ سے محرومی، یتیمی کا سایہ، رشتہ داروں کا بدل جانا، مما نے 2 شفٹوں میں اسکول میں پڑھایا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ جو اپنے گزرے وقت کو برا سمجھتے ہیں ان کا اچھا وقت کبھی نہیں آتا، مگر میں نے تو اپنے برے وقت کو لیٹ اٹ گو کرنا سیکھا۔ آج میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر ہوں۔ سارے رشتہ دار پھر سے اچھے بن گئے ہیں۔ میری وجاہت، ایجوکیشن، اچھی پوسٹ، ہر چیز میں سب کے لیے کشش ہے۔ باطن میں بھلے سے کتنے ہی خاک اڑے مگر اب ظاہر میں سب اچھا ہے، اس لیے میرے مذاق پر مائنڈ نہ کیا کرو، کہتے ہوئے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ دوسروں کے مذاق اگر خود پر جھیلنے کی عادت پڑ جائے تو کڑے وقت میں ملنے والے تانے ذہن میں بجھے ہوئے تیر کی طرح دل پر نہیں رکھتے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور چلتے چلتے رک گیا۔ مسکان بھی مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو اسماعیل میٹھی کے 2 شعر سناتا ہوں، بچپن میں کبھی پڑھے تھے مگر ایک سبق کی طرح آج تک یاد ہے۔ جو پتھر پر پانی پڑے متصل، تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ یہ معنی کہ مشکل بہت ہے سبق، برا ہے مگر اضطراب اور قلق۔ اب میں چلتا ہوں، پھر ملیں گے۔ اس نے شعر سنا کر اجازت چاہی اور جینس کی ریبوں میں ہاتھ پھنسا کر سیٹی بجاتا ہوا پارک کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، وہ اسے خاموش کر گیا تھا مگر خانے دل میں کوئی ساز چھیڑ کر بے خبر تھا، مگر وہ سر دھن رہی تھی۔ کہاں تھے تم مسکان؟ مسکان کے لیے دروازہ کھولتے فرخندہ چیخ پڑی۔ ماما کیا ہوا؟ آپ کو سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ روتی رہی ہیں؟ مسکان ماں کا بے حال چہرہ اور دوپٹے سے بے نیاز وجود کو دیکھ کر اپنی کل رات کی ساری ناراضی بھول چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں تھی تم؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ صبح خیر ناشتے کے آفس چلی گئی، آفس فون کیا تو پتہ چلا تم وہاں گئی ہی نہیں ہو۔ موبائل پر کال کر رہی ہوں تو موبائل بھی آف کیا ہوا۔ کس طرح میں نے شام تک کا وقت کاٹا یہ میں ہی جانتی ہوں، اور جب جم کے ٹائم میں فون کیا تو معلوم ہوا کہ تم جم بھی نہیں گئی۔ وہ زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ مسکان بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ تمہارے سوا میرا ہے ہی کون؟ میری کل کی باتوں کی ایسی سزا دی کہ جان ہی نکال دی۔ فرخندہ نے مسکان کو خود میں بھینچ لیا تھا۔ میں پارک میں بیٹھی تھی صبح سے لے کر اب تک۔ میں آپ سے ناراض نہیں تھی، میں خود سے ناراض تھی۔ میں سمجھتی تھی پاپا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوں، میں ہی آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوں، مگر مجھے کل پتہ چلا کہ میری ذات آپ کے لیے سکون کا نہیں تکلیف کا باعث ہے۔ آپ میری وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتی۔ لوگوں کی 10 اولادیں ہوتی ہیں جن کی فکریں انہیں ہلکان رکھتی ہیں، مگر میں آپ کے لیے 10 اولادوں پر بھاری ہوں۔ میرے نصیب کی سیاہی نے آپ کے دن کو بھی رات میں بدل دیا اور روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ بس چپ۔ فرخندہ نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی۔ اب ایک لفظ اور مت کہنا۔ تمہارے آنسو میرے دل پر گرے۔ اگر ماں بیٹی کا سایہ ہوتی ہے تو بیٹی بھی تو ماں کی پرچھائی ہوتی ہے۔ کبھی سایہ بھی اپنی اصل سے جدا رہ پایا پگلی؟ اس کے چہرے اور بالوں پر بے ساختہ پیار کرنے لگی۔
آئی ایم سوری ماما، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ جس ڈاکٹر اور ہربلسٹ کے پاس لے جائیں گے میں چلوں گی، وہ ماں کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھتے ہوئے کہنے لگی۔ ایک دھوپ چھاؤں کا منظر تھا جو مسکان کے گھر کے صحن میں اترا ہوا تھا۔ اگلی شام وہ پھر اسی پارک میں اسی مخصوص بینچ پر براجمان تھی۔ آفس کے بعد جم جانے کے بجائے وہ یہاں چلی آئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پچھلی رات بہت پرسکون تھے۔ جبران کی خوبصورت باتوں نے اس کے دل سے حورین اور ماما کی کہی ہر بات کے اثر کو جیسے زائل کر دیا تھا، اور باقی کا ملال تب غائب ہو گیا تھا جب اس نے ماما کو اپنے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ خالص ممتا کا روپ تھا۔ رات کی اتنی ہی دیر وہ تکیے کو بازوؤں میں بھینجے جبران کے پڑھائے ہوئے اشعار دہراتی رہی تھی۔ یہ مانا کہ مشکل بہت ہے، سبق برا ہے مگر اضطراب اور قلق، شاید مجھے نکال کے پچھتا رہی ہوں آپ، پارک میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ جبران پچھلی بار کی طرح اس بار بھی بے تکلفی سے اس کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ تو آپ میری منتظر تھی؟ جی نہیں، میں تو بس یوں ہی ہوا خوری کے لیے آئی تھی۔ وہ جھیپ سی گئی تھی۔ ہوا خوری؟ جبران نے ذرا سا مسکان کی طرف جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ویسے اگر ہوا خوری کا صحیح معنی میں لطف اٹھانا چاہتی ہیں تو صبح کے وقت یہاں آئیے۔ آہا کیا خوب منظر ہوتا ہے، اور آپ بھی بالکل ہلکی پھلکی ہو جائیں گے۔ جبران نے اس کی سمت اشارہ کیا تھا۔ میں اس کے لیے جم جاتی ہوں، وہ مختصر سا جواب دے کر سامنے دیکھنے لگی تھی۔ جم؟ وہ آپ کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں کر سکتا۔ اس نے نفی میں ہاتھ لہرایا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی میں جبران کو دیکھا۔ خود سوچیں، آفس کے تھکا دینے والی جاب کے بعد جم جانا یعنی ایک مشینی زندگی سے نکل کر پھر مشینوں کی لمبی قطار میں داخل ہونا۔ سونے پر سہاگا، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک وزندار خاتون، وہاں موجود ایسا ماحول جہاں کوئی اسپارک ہی نہ ہو۔ وہاں کوئی شخص جانے کے اپنے اندر طلب کیوں کر پیدا کر سکتا ہے؟ جبران نے اتنے مزے سے کہا کہ مسکان کی ہنسی نکل گئی اور وہ دیر تک ہنستی رہی۔ جبران بولنا بھول کر یکٹک اسے دیکھے گیا۔ ہنستے ہوئے مسکان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تو وہ بھی چونک کر سیدھا ہو گیا، مگر مسکان کے ہونٹوں پر ابھی بھی مسکراہٹ باقی تھی۔ اب یہی دیکھ لیں کہ آپ آج بھی آفس کے بعد جم جانے کے بجائے یہاں موجود ہیں۔ اگر روز اسی طرح مجھ جیسے رول ماڈل کے ساتھ جاگنگ کریں گے تو میرے ساتھ میں فطرت کے خوبصورت نظارے ہوں گے، تو پھر دیکھیے گا دنوں میں آپ پر کرشماتی اثر ہو جائے گا اور لوگ آپ سے آپ کے جم کا ایڈریس پوچھیں گے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ مسکان نے مسکراتے ہوئے جبران کو دیکھا۔ گارنٹی کا انحصار مجھ پر نہیں، صرف اور صرف آپ کی طلب پر ہے، وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور فولڈ کی ہوئی آستین سیدھی کرنے لگا۔ کون ہو تم؟ مسکان نے حیرانی سے نظر اٹھا کر لمبے چوڑے جبران کو دیکھا۔ اس کی وجاہت واقعی قابل دید تھی۔ وہ ہمیشہ اسے تم کہہ کر مخاطب کر لیا کرتی تھی، مگر جبران نے اسے ہمیشہ آپ کہہ کر ہی مخاطب کیا تھا۔ اف، اتنے ساری ملاقاتوں کے بعد آج آپ کو یہ اہم سوال پوچھنے کا خیال آیا؟ جینس کی جیبوں میں ہاتھ کے انگوٹھے پھنساتے ہوئے وہ اپنا ایک پیر بینچ کے کونے پر ٹکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں تو بس ایک عام سا انسان ہوں، امید بانٹتا ہوں، حوصلہ بڑھاتا ہوں اور دوست بناتا ہوں۔ کلائی پر بندھی اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے کہا، ایک ضروری کام سے جانا ہے، پھر ملیں گے۔ اگر آپ چاہیں گی تو میں یہاں روز جاگنگ کرنے آتا ہوں۔ اوکے، مسکان نے سر ہلا دیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، پھر پلٹ کر مسکان کو دیکھا۔ آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے اور شفاف، بہت اچھا کرتی ہیں آپ جو اس کے استعمال میں کنجوسی سے کام لیتی ہیں۔ نایاب چیزوں کو کم استعمال کرنا چاہیے۔ جبران کی تعریف نے مسکان کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک نیا روزن مسکان کی زندگی میں کھل گیا تھا، ایک نئی روٹین۔ یہ نئی روٹین اسے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ الارم کی پہلی گھنٹی کے ساتھ ہی اٹھ جاتی، نماز اور قرآن کی تلاوت کے بعد جو ہی سورج لوٹ کر اوٹ سے نکلتا وہ جاگرز کے تسمے باندھتی، چادر اپنی گرد لپیٹتی اور آہستہ قدموں سے پارک کی طرف چلی جاتی۔ آپ روز 10 منٹ لیٹ آتی ہیں، جاگنگ ٹریک پر دوڑتے ہوئے ٹریک سوٹ میں ملبوس جبران نے ساتھ دیتی مسکان سے کہا۔ تم میرے منتظر رہتے ہو؟ مسکان نے پھولی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ ابھی بس روٹین کی عادی نہ تھی، اس لیے بھاگتے ہوئے سانس پھولنے لگتی تھی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ جبران کا جواب کیا ہوگا۔ نہیں، جبران کی طرف سے ایک لفظی جواب آیا۔ مسکان جہاں تھی وہیں رک گئی، جیسے چابی سے چلتی گڑیا کی چابی ختم ہو جانے پر رک جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ رک کیوں گئی؟ جبران بھی دوڑتے ہوئے رک گیا تھا، مگر رکنے کے باوجود اس کے پیر حرکت میں تھے۔ جب منتظر نہیں رہتے تو یہ سوال کیوں؟ مسکان کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا۔ جبران نے ہنکارا بھرا تھا۔ دیکھو مسکان، بعض اوقات ہم خدا سے مکالمہ کرتے ہیں، سوال جواب۔ بظاہر ہم خدا کو مخاطب کرتے ہیں، شکوہ، شکایت، رونا دھونا، سب کچھ، مگر حقیقت میں سوال بھی ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں اور جواب بھی ہمارے اندر سے نکلتا ہے، اور یوں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، مگر کبھی کبھی جواب وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ خلاف توقع رسپانس چاہے خدا کی طرف سے ہو یا لوگوں کی طرف سے، تب یوں حیران ہو کر رک نہیں جانا چاہیے، وارم اپ پوزیشن میں رہنا چاہیے۔ کم آن۔ جبران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ بھائی، اس جاگنگ ٹریک پر میں آپ کا ٹیچر ہوں اور اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سے کم از کم 10 منٹ پہلے موجود ہونا چاہیے۔ اس نے مسکان کو کچھ جتایا نہیں تھا، مگر مسکان پھر بھی پورا وقت جھیمپی رہی تھی کہ جبران اس کا ٹھٹک کر رکنا محسوس کر گیا تھا۔ اور اگلے دن وہ 10 منٹ پہلے پارک میں موجود تھی کیونکہ وہ جبران جیسا پیارا دوست اور استاد کھونا نہیں چاہتی تھی۔ امی آج کل میرے پیچھے پڑی ہیں، چاہتی ہیں بس 6 مہینوں کے اندر شادی کر لوں۔
45 منٹ کی رننگ کے بعد وہ دونوں اپنے مخصوص بینچ پر بیٹھے تھے. اپنی واٹر بوٹل سے پانی پیتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے رکی تھی. کوئی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی مگر پھر گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگی تھی. زندگی میں ابھی بارہا ایسے مواقع آنے ہیں جب اسے بھاگتے ہوئے واپس وارم اپ پوزیشن میں آنا تھا. یہ تو اچھی بات ہے. پھر یہ بتاؤ کب کر رہے ہو شادی؟ اس نے اپنا لہجہ حشاش بشاش کر لیا تھا. شادی کرنا اتنا آسان کہاں، اور وہ بھی مجھ جیسے ہینڈسم بندے کے لیے. ایٹ لیسٹ میرے لیے کوئی لڑکی میری ہی ٹکر کی ہونی چاہیے نا. بولتے ہوئے جبران نے مسکان کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی اور منہ اونچا کر کے قدرے فاصلے سے پانی حلق میں انڈیلنے لگا. مسکان اسے دیکھے گئی. یہ بے نیاز مگر دل سے بے حد قریب شخص جانے کس خوش نصیب کا ساتھی ہوگا. کہاں کھو گئی؟ جبران نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا. وہ چونک کر منظر میں واپس آئی. آپ دیکھیں نا میرے لیے کوئی لڑکی، آخر آپ میری بہت اچھی دوست ہیں. میں؟ اس نے حیرانی سے خود پر انگلی رکھی تھی. آف کورس آپ، جبران نے اطمینان سے کہا تھا. میری ایک دوست ہے، بہت پیاری سی. آئی ایم شیور تمہاری اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی. کون؟ وہ جو ایک بار آپ کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی؟ ہاں وہی. مسکان کے لہجے میں افسردگی گھل گئی تھی. وہ منظر سے غائب ہو جائے تو شاید کبھی کسی کو اس کی کمی محسوس نہ ہو، اور ایک حورین تھی جو اسے ایک بار دیکھ لیتا تھا کبھی نہیں بھولتا تھا. امیزنگ، آئی کانٹ بلیو اٹ. آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے اپنے بجائے اپنی فرینڈ کا نام لیا. ورنہ میں آج تک جتنی بھی لڑکیوں سے ملا ہوں وہ سب اس کوشش میں ہوتی تھیں کہ کسی طرح مجھے اپنی طرف مائل کر لیں. تم نے تو مجھے حیران کر دیا. وہ حیرانی میں آپ جناب کا تکلف بھی بھول گیا تھا. اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ نہ میں خوبصورت ہوں اور نہ ہی بہت خاص. وہ لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے سامنے لگے درخت کو دیکھنے لگی. مگر حورین بہت حسین ہے اور خاص بھی. ویسے بھی اس کی امی اس کے لیے پریشان رہتی ہیں، بلکہ ایک دو بار باتوں باتوں پر وہ مجھ سے یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو میں انہیں بتاؤں. وہ یہ سب بولتے ہوئے ابھی بھی اسے درخت کو تکیے جا رہی تھی. اور تمہاری امی، کیا وہ تمہارے لیے پریشان نہیں ہوتی؟ اور کیا تم اتنی بڑی ہو کہ لوگ تم سے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ تراشنے کا کہیں؟ جبران کی حیرانی ابھی بھی باقی تھی. اس نے مسکان کا چہرہ بغور دیکھا مگر مسکان اس کی سمت متوجہ نہیں تھی. اس کی نگاہوں کا محور وہ درخت ہی تھا. عام سے لوگ ریجیکٹ ہو جائے، اس میں کیا پریشانی ہے جبران؟ مسکان نے درخت سے لحظے بھر کے لیے نگاہ ہٹا کر جبران کی طرف دیکھا تھا اور پھر دوبارہ درخت پر مرکوز کر دی. مگر حسین لوگ رد کیے جائیں تو یہ معمول سے ہٹ کر بھی ہے اور پریشان کن بھی. جبران کی سنگت میں وہ اب خود پر ضبط کرنا سیکھ گئی تھی. سارے آنسو اندر ہی اندر گر رہے تھے. کیا حورین بھی تمہارے لیے ایسے ہی سوچتی ہے؟ جبران کا لہجہ کھوجتا ہوا سا تھا. پتہ نہیں، اس نے شانے اٹھائے. میں نے کبھی اس سے اپنا آپ شیئر نہیں کیا. ہاں مگر وہ مجھے اکثر اپنے پرپوزلز کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ کسی اجنبی پر اعتبار کرے. کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ تم پر اعتبار کر لے؟ مسکان کے ذہن میں حورین کا رانگ نمبرز کو چیک کرنا اور سوشل سائٹس پر موجود لوگوں کو آزمانے جیسا بے وقوفانہ رویہ یاد آیا تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے جبران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے دو اچھے دوست ایک ہو جائیں. اسے خاموش دیکھ کر مسکان نے مزید کہا. دیکھنے میں تو آپ کی دوست محترمہ کافی پراؤڈ لگتی ہیں، مگر خیر خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. جبران کی سنجیدگی اور حیرانی منٹوں کی تھی. وہ واپس تم سے آپ پر آ چکا تھا. اوکے، سنڈے امی میری پروموشن کی وجہ سے گھر میں گیٹ ٹوگیدر رکھ رہی ہیں. آپ اور آنٹی تو آئیں گی ہی، اپنی دوست کو بھی لے آئیے گا. وہ جانے کے لیے جگہ سے کھڑا ہو گیا. مسکان نے بھی اپنی بوتل سنبھالی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. مگر اس سے پہلے سیٹرڈے والے دن ریڈی رہنا، میں آپ کو آفس سے پک کروں گا. مگر ہم نے جانا کہاں ہے؟ مسکان کو یہ سرپرائز سمجھ میں آیا. یہ میں اسی دن بتاؤں گا، اب چلیں. اجازت طلب کرتے ہوئے جبران نے جانے کے لیے قدم بڑھائے. جبران، مسکان نے اسے آواز دی. مختصر سا جواب آیا. آج تم نے جو مجھے تم کہا مجھے اچھا لگا. میں چاہتی ہوں تم مجھے ہمیشہ تم ہی کہہ کر پکارو. اس میں اپنائیت جھلکتی ہے. مسکان نے دھیرے سے کہا. جبران نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا. میں جانتا ہوں تم کہنے میں اپنائیت ہے، مگر زندگی میں کچھ لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں جن سے آپ اپنائیت سے زیادہ عزت کا رشتہ نبھاتے ہیں، اس لیے انہیں آپ کہتے ہیں. بعض جملے اتنے مکمل ہوتے ہیں کہ ان کے بعد ہر سوال کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. مسکان بھی چپ تھی اور چپ سے زیادہ حیران تھی. جبران کے لفظوں نے اسے لاجواب کر دیا تھا. اگر خوبصورتی کے پیمانے پر اسے پرکھا جاتا تو وہ کسی پوزیشن میں نہ ہوتی. پیچھے بال کر کے پونی میں مقید کیے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ اور فربہا جسم اس حلیے کے ساتھ وہ نمایاں تو نظر آتی تھی مگر مقابل کو اٹریکٹ متاثر نہ کرتی تھی. پہلی بار میری ملاقات اس سے اپنے ہی گھر کے دروازے پر ہوئی تھی جب وہ چڑچڑے پن سے مجھ سے میرا ہی تعارف مانگ رہی تھی اور میں نے اسے اور اس کی دوست کو الف نون کی جوڑی کہا تھا. دوسری بار وہ مجھے جم کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ٹکرائی تھی. اس دن بھی اس کے تیور جارحانہ تھے. اسے غصہ تھا کہ میں اس کے راستے میں آ جاتا ہوں اور مجھے چڑ ہو رہی تھی کہ اس کا ہجم کسی بھی کا بھی راستہ روک سکتا ہے. عجیب لڑکی تھی مگر میں اپنے چڑچڑے انداز کو ظاہر کرنے کے بجائے اس کے تیور سے حج اٹھا رہا تھا. پھر باہر برستی بارش نے گویا میرا مزاج بدل دیا اور میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق کر بیٹھا. مگر تیسری بار میں ٹھٹک گیا. معصوم سا چہرہ، شانوں پر بکھرے سلکی بال اور نظر کا چشمہ آنکھوں کی بجائے گود میں پڑا تھا. یہ قریبی پارک تھا جہاں میں اکثر صبح جاگنگ اور شام میں واک کے لیے جاتا تھا
اور اس شام وہ یعنی مزگان جعفری پارک کی بینچ پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ میرے پکارنے پر اس نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا تو کئی آنسو گال پر سے لڑکتے ہوئے گود میں دھرے ہاتھوں میں جذب ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں نفرت کا جذبہ سب سے تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ انسان کو توڑ دیتا ہے، مگر میرے نزدیک لاچاری، بے بسی اور دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے ترہم اور ہمدردی دیکھنا نفرت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نفرت کے جذبے میں ہم کم از کم اپنے مقابل کو طاقت اور قابلیت میں اپنے برابر تو سمجھتے ہیں، مگر جذبہ ہمدردی کے وقت ہم سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ اسے وہاں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھ کر مجھے اپنا گزرا وقت یاد آیا جب لوگوں کی چپتی ہوئی ہمدردی سے یوں ہی بھاگ کر میں کوئی ایسا کونا تلاش کرتا تھا جہاں کوئی میرا اپنا مجھے تلاش نہ کرے۔ بابا کے ایکسیڈنٹ کے بعد چاچو نے گھر پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا، تب امی مجھے لے کر ماموں کے گھر آ گئی تھی۔ امی کے لیے بابا کے بعد اب سب سے اہم میں تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ چاچو، چاچی اور ان کے بچوں کے برے رویے سے بچ کر میں یہاں آ گیا تھا۔ ماموں کا گھر ہمیشہ سے میرا فیوریٹ تھا۔ اسکول کی چھٹیوں میں آدھی چھٹیاں میں یہیں گزارتا تھا، مگر یہ سب باتیں اس وقت کی تھیں جب تک سارا انتظام نانو کے ذمہ تھا۔ پھر نانو کی ضعیفی اور بیماری نے آہستہ آہستہ سب کا چہرہ عیاں کر دیا تھا۔ امی اسکول سے آ کر نانو کی خدمت میں لگ جاتی اور گھر کے ان گنت کتنے ہی چھوٹے بڑے کام جو پہلے نانو خاموشی سے کر دیا کرتی تھیں اب امی کے ذمہ آ گئے تھے، مگر مامی پھر بھی ناراض ہی رہتی۔ اسکول کی دو شفٹوں میں پڑھانا اور پھر گھر آ کر نانو کی خدمت اور گھر کے کام، امی ان سب مصروفیات میں مجھ سے دور ہوتی چلی گئیں اور میں اپنے کھلونوں کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ مجھے اپنے کھلونے بے حد عزیز تھے کیونکہ وہ سب میرے پیارے بابا نے دلائے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے پھر کوئی نیا کھلونا نہیں خریدا تھا۔ وہ دن جب میری فیوریٹ ٹوائے کار کو میری کزن زویا نے صوفے کے اوپر سے پھینک کر توڑ دیا تھا اور مامی سے زویا کی شکایت کرنے پر الٹا مامی نے مجھے ہی ڈانٹا تھا، بھیک منگا، فقیر اور خیرات پر پلنے والا کہا تھا، تب مجھے مدکان کی طرح ایسا ایک کونا درکار تھا جہاں میں سب سے چھپ کر رو سکوں اور کوئی مجھ پر نہ ہنسے، خاص طور پر میری کزنز اسد، زویا اور مانی۔ میں ٹوٹی گاڑی کے ٹکڑے سمیٹ کر چھت پر چلا آیا تھا۔ میں جانتا تھا امی ابھی اسکول سے آئیں اور اب وہ دوپہر کے پڑے ہوئے برتن دھو رہی ہوں گی، انہیں یہ یاد ہی نہ ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ چھت پر آ کر میں ٹینکی کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ بھلے وقت نے مجھے بہت سمجھدار کر دیا تھا، مگر میں تھا تو بچہ۔ میں اپنی سسکیوں پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جانے کتنے لمحے دبے پاؤں گزر گئے۔ مجھے چیونٹی اچھی لگتی ہے، امی کی آواز نے مجھے چونک کر سر اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا، پھر بھی وہ مجھے تلاشتی چھت پر چلی آئی تھی۔ میں نے ماں کا چہرہ دیکھا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح مزگان نے پارک میں سر اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا تھا۔ میری ماں بے خبر نہیں تھی، صرف مصروف تھی۔ وہ پنجوں کی بل میرے سامنے بیٹھ گئی تھی اور اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے کے پلو سے خشک کر رہی تھی۔ میرے متوجہ ہونے پر انہوں نے پھر سے اپنا جملہ دہرایا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے چیونٹی واقعی بہت اچھی لگتی ہے، زمین پر چلنے والے کیڑوں میں سب سے چھوٹی، حقیر سی نظر آنے والی، مگر اس کے عزائم بہت بلند ہوتے ہیں۔ اس کی راہ میں پہاڑ جیسے رکاوٹ بھی آ جائے تب بھی وہ دو چیزیں نہیں بھولتی، اپنی سمت کا تعین اور دوسرے رزق کی تلاش۔ اور یہی نصیحت وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی دیتی ہے۔ کیا تم چونٹی سے بھی چھوٹے ہو؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میرا سر بے اختیار نفی میں ہل گیا تھا۔ تو پھر آؤ ہم کھانا کھاتے ہیں، پھر اس گاڑی کو جوڑیں گے۔ انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے ٹوٹی ہوئی گاڑی کے ٹکڑے اٹھانے کو کہا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے چلی آئیں۔ اس دوران انہوں نے میرے آنسو پہنچے تھے، نہ زویا اور مامی پر لان تان کی تھی، نہ حالات کا رونا رویا تھا، اور نہ ہی یہ دلاسا دیا تھا کہ وہ نئی گاڑی دلا دیں گے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میرا دل ٹھنڈک سے بھر گیا تھا۔ وہ دن اور اس کے بعد آنے والے ہر دن میں نے یہی جانا کہ ترہم اور طرز سے کہیں زیادہ طاقتور ایک اور جذبہ ہوتا ہے جسے محبت کہتے ہیں، اور محبت کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں اور مزگان روز صبح جاگنگ کے لیے نکلتے، 45 منٹ تک بھاگتے رہتے، شانہ بشانہ ہم قدم۔ اس بھاگ دوڑ میں ہر روز اس کے اندر محبت کے رنگ بھرتا جا رہا تھا، زندگی سے محبت، اپنے آپ سے محبت، اور جو میسر ہے اس پر اللہ سے راضی رہنے کی محبت۔ اور ان تمام رنگوں کے بیچ اس کی آنکھوں میں میری ذات کے لیے پسندیدگی اتر آئی تھی۔ وہ لاکھ چھپائے مگر مجھے یعنی جبران خاور کو وہ پسندیدگی نظر آتی تھی۔ ڈائری لکھتے لکھتے جبران نے سر اٹھایا تھا، جانے کس احساس کے تحت وہ اتنے سارے صفحے لکھ گیا تھا۔ وہ خود اپنے آپ پر مسکرایا اور پھر سے لکھنے لگا۔ میری ایک دوست ہے بہت پیاری، آئی ایم شور تمہاری اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ میں نے حیرانی سے چونک کر اس کا معصوم چہرہ دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس لڑکی نے مجھے شدت سے حیران کر دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ عام سی لڑکیوں کی طرح مذاق میں صحیح مگر اپنا نام لے گی، یا پھر کم از کم اس کی آنکھوں میں دکھ تو اتر آئے گا کہ جسے وہ پسند کرتی ہے وہ کہیں اسے دور نہ ہو جائے۔ مگر اس کا جواب وہ تھا جو میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ آج کے زمانے میں اپنی ذات سے ہٹ کر کون سوچتا ہے؟ مگر وہ عام سی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ہی اندازہ لگایا تھا، اور پہلی بار ہی میرا اندازہ غلط ثابت ہو گیا تھا۔ وہ بہت مختلف لڑکی تھی، کونا تلاش کر کے رونے والی، ہمدردی سے گریزاں اور احساس دلائے بغیر دوستی نبھانے والی۔ یہ تھی اصل مزگان عثمان جعفری۔ جب میں پارک کی نشست سے اٹھا تو میں حورین سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔
لک ایٹ یور سیلف، اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہیئر اسٹائلسٹ کے کہنے پر اس نے سر اٹھا کر اپنا آپ دیکھا اور حیران رہ گئی۔ بالوں کی نئی کٹ نے اسے یکسر بدل کر رکھ دیا تھا، اور جب وہ اسی حیرانی کے ساتھ جبران کے سامنے آئی تو جبران کے چہرے پر ستائشی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں جانتا تھا یہ کٹنگ آپ پر بہت اچھی لگے گی۔ اس نے ہنکارا بھرا، مگر ابھی بھی کچھ کمی ہے۔ کم آن، پیمنٹ کر کے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا تھا۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ آپٹکس پر۔ گاڑی دھکا کر اس نے مزگان کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ پہلے مزگان کے لیے دروازہ کھولا، پھر خود دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مگر کیوں؟ وہ حیران تھی۔ آج کوئی سوال نہیں، جسٹ فالو می۔ وہ اپنی بات کہہ کر گاڑی بڑھا چکا تھا۔ آج ویکینڈ تھا، جبران نے اسے 2 بجے آفس سے پک کیا تھا۔ پہلے وہ اسے بیوٹی سیلون لے کر گیا، خود ہی ہیئر اسٹائلسٹ سے بات کر کے ہیئر اسٹائل کیٹلاگ میں سے ایک کٹ سلیکٹ کیا، اور اب وہ اسے آپٹکس پر لے جا رہا تھا۔ 1 2 3 4 5 10 سیلز مین نے 10 فریم مزگان کو ٹرائی کروائے، مگر جبران کو کوئی ایک بھی پسند نہ آیا تھا۔ سر، آخر آپ کو کیسا فریم چاہیے؟ سیلز مین بھی شاید سیٹ ہو چکا تھا۔ ایسا فریم جو ان کے چہرے پر بالکل پرفیکٹ لگے۔ جبران نے مسکرا کر پہلے مزگان کا چہرہ دیکھا اور پھر سیلز مین سے کہا۔ سیلز مین بھی مسکرا دیا۔ اوکے، میں آپ کو فریم کی نئی رینج دکھاتا ہوں، یہ گول اور چھوٹے چہروں کے لیے آج کل بہت ان ہے۔ وہ کہتا ہوا گلاس کبرڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اب دیکھو خود کو، لگ رہی ہو نا مزگان سے مزی۔ دیٹس ویری گڈ۔ نئے ہیئر اسٹائل کے ساتھ چھوٹا سا مارون رنگ کا آئی فریم مزگان کی معصومیت اور دلکشی کو کئی گنا بڑھا گیا تھا۔ بس یہی فائنل ہے، آپ اس میں یہ لینس گلاس فٹ کر دیں۔ جبران نے مزگان کے ہاتھ سے پرانا چشمہ اور نیا فریم دونوں لے کر سیلز مین کو دے دیے۔ آپ کو کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ اپنے بڑے سے بلیک فریم کے ساتھ آپ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی؟ جبران نے جھک کر مزگان سے پوچھا۔ سیلز مین اپنے کام میں مصروف تھا۔ نہیں، وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو گئی تھی، اور جواب میں جبران نے صرف ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ وہ سیلز مین کو پیمنٹ کرنے لگا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ وہ جبران کو کیا بتاتی کہ کبھی کسی نے اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ موٹے لوگوں کو پر کچھ اچھا نہیں لگتا، اور یہی لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی اپنے لیے ایسی ہی رائے رکھنے لگی تھی۔ آئیں، وہ اسے آپٹکس سے باہر لے آئیں۔ اس بار مزگان نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے جبران کے کہنے پر عمل کرتی رہی تھی۔ ان کی اگلی منزل بوتیک تھی۔ وہ ایئر کنڈیشن بوتیک کا گلاس ڈور کھول کر اسے ساتھ لیے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ ڈریس پر ڈریس نکال کر دیکھتا جا رہا تھا، اور جو سائز اور سٹائل مزگان کے لیے مناسب لگتا ہے وہ اسے تھماتا جا رہا تھا۔ کیا اپنی ساری سیلری مجھ پر ہی لگا دو گے؟ مزگان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے 6 اسٹائلش جوڑوں کو دیکھا تھا۔ نہیں، اونلی 0.03 ہی خرچ ہوں گی، جبران نے مسکرا کر کہا۔ اب ان 6 سوٹوں میں سے جو 2 سوٹ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں انہیں ٹرائل روم میں جا کر چیک کرائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب کل اب میری اسٹوڈنٹ میری پروموشن پارٹی میں آئے تو کسی سے کم نہ لگے، بلکہ لوگ اس کے جم کا ایڈریس اس سے پوچھیں۔ مزگان کو لگا کہ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے ہیں۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے حساب سے اچھے لگنے والے 2 سوٹ لیے ٹرائل روم کی طرف بڑھے۔ ہماری وش ہی ہماری ویل ہوتی ہے، اور ہم اپنے مقصد میں کتنے کامیاب ہیں اس بات کا انحصار ہماری طلب پر ہوتا ہے۔ کتنا سچ کہا تھا جبران نے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھی جا رہی تھی۔ جبران کے دلائے گئے پرپل کلر کے ریڈی میڈ سوٹ، نئے ہیئر لک اور گلاسز کے ساتھ وہ ایک بالکل بدلی ہوئی مزگان لگ رہی تھی۔ صرف 2 مہینوں کی جاگنگ نے اس کا وزن کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ وہ بیڈ کے نیچے رکھی ویٹ مشین نکال کر اس پر کھڑی ہو گئی، اور خوشی کے مارے اس کی چینخ نکلتے رہ گئی تھی۔ وہ اپنا 8 کلو وزن کم کر چکی تھی۔ جبران خاور، یو آر گریٹ، اس نے ایک زوردار نعرہ لگایا تھا، اور جب وہ فرخندہ جہاں اور حورین کے سامنے آئی تو دونوں کی حیرت قابل دید تھی۔ جبران کی پروموشن پارٹی تھی، مگر وہ کہیں سے بھی راجہ اندر نہ لگ رہا تھا، بلکہ کچن میں مزگان کے ساتھ سلاد کی کٹنگ میں مصروف تھا۔ ہاتھ کے ساتھ ساتھ زبان بھی چل رہی تھی۔ وہ باتوں باتوں میں کئی بار مزگان کی برملا تعریف کر چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہر بار مزگان کے اس خوبصورت لک کا کریڈٹ اس نے خود کو ہی دیا تھا۔ اس وقت تک جبران کے رشتہ دار نہیں آئے تھے، صرف وہ فرخندہ جہاں اور حورین ہی موجود تھے۔ میرا خیال ہے اب رائتہ اور سلاد کی ڈریسنگ آپ کر لیجیے گا، میں جا کر ذرا آپ کے دوست کا حال احوال پوچھ لوں، آخر کو وہ میری وجہ سے ہی تو آئی ہیں۔ جبران نے کٹنگ بورڈ سائڈ پر رکھتے ہوئے تیرچھی نظروں سے مزگان کو دیکھا۔ اوکے، میں کر لوں گی۔ دہی پھینٹتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا تھا، مگر وہ پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ جبران کا اس کے پاس کھڑے ہونا اور اس کا ہاتھ بٹانا، مگر وہ اسے روک بھی تو نہیں سکتی تھی۔ آخر جبران سے حورین کی بات اس نے خود ہی تو کی تھی۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو میں یہیں رہتا ہوں آپ کے پاس۔ جبران ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا میں نے کب کہا؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ یہ شخص ہر بار پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ پڑ لیتا تھا۔ مزگان نے بے اختیار اپنے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ جبران مسکراتا ہوا پاس سے گزر گیا۔ آپ جیسے ہینڈسم بندے کی مزگان سے دوستی کیسے ہو گئی؟ حورین نے اپنے چمکدار بالوں کو جھٹکتے ہوئے ادا سے جبران سے پوچھا تھا۔ اچھا، تو کیا ہینڈسم بندے ان سے دوستی نہیں کرتے؟ جبران نے مصنوعی حیرانی سے اپنی آنکھیں پھیلائی تھی۔ دوستی تو بہت دور کی بات ہے، اسے تو کوئی ہینڈسم شخص خاص بھی نہیں ڈالتا، حورین نے نخوت سے کہا تھا۔
کیا وہ گھاس کھاتی ہیں؟ اوہ مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، امی نے تو باربیکیو کا انتظام کیا آج۔ جبران کا مسخرہ پن عروج پر تھا، پر لہجے میں ہلکا سا افسوس بھی تھا۔ ویسے کسی ہینڈسم شخص نے آپ کو گھاس ڈالی؟ مائنڈ نہ کیجیے گا، یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ جبران نے کسی راستہ سہیلی کی طرح ٹولی۔ ارے لوگ تو میرے پیچھے پاگل ہیں، حورین نے فخریہ کہا۔ اوہ پھر تو لوگوں کی مائیں آپ کو پتھر مارتی ہوں گی، جانے کتنے لڑکوں کو آپ نے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ جبران کے پاس ہر بات کے آگے ایک الٹا جواب تھا۔ آپ کیا ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ حورین کس قدر چڑ گئی تھی، وہ اس انداز کی عادی نہ تھی، آج تک اسے لڑکوں کی طرف سے پروٹوکول پلیٹ میں رکھ کر ملا تھا۔ ارے جناب ہم باتوں کا ہی تو کھاتے ہیں، آخر ایڈورٹائزنگ کے بندے ہیں، جبران نے تفاخر سے کہا تھا۔ چلیے چھوڑیں یہ سوال جواب، میں آپ کو گٹار پر اپنی فیوریٹ دھن سناتا ہوں۔ جبران اسے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سلاد کی ٹرے اور رائتے کے پیالے رکھتے ہوئے مسکان نے کنکھیوں سے دونوں کو جاتے دیکھا۔ حورین کا تفاخر واپس لوٹ آیا تھا۔ پہلی ملاقات میں جبران خاور اسے اپنی بیڈ روم میں لے گیا تھا، یہ احساس تو اب تک مسکان کے حصے میں بھی نہ آیا تھا۔ مسکان کا دل افسردگی سے بھر گیا تھا۔ جبران کے گھر آنے کا سارا جوش و خروش جیسے مان پڑ گیا تھا، مگر یہ تو ہونا ہی تھا۔ جبران کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی آتی، مسکان کی گنجائش تو تب بھی نہ نکلتی، پھر اگر اس کی اپنی ہی دوست ہو تو کیا مذائقہ تھا۔ وہ دل کو سمجھاتی فہمیدہ آنٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سوری آج میں پھر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ جبران اس کے ساتھ دوڑنے لگا تھا۔ لگتا تھا دیر ہو جانے کی وجہ سے وہ گھر سے پارک تک بھی دوڑتا ہوا آیا تھا۔ یار کیا کروں، رات کافی دیر تک حورین سے نیٹ چیٹنگ ہوتی رہی، پھر آفس کا بھی کچھ کام کرنا تھا، سوتے سوتے 3 بج گئے۔ بہت مشکل سے آدھا گھنٹہ پہلے آنکھ کھولی ہے۔ اٹس اوکے، مسکان نے مختصراً کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ کتنا مشکل تھا جبران کے منہ سے حورین کا ذکر سننا، وہ خود اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھی۔ تمہیں حورین اچھی لگی؟ کوئی بات تو کرنی ہی تھی۔ ہاں اچھی ہے، مگر کچھ پراؤڈ ہے۔ وہ تو پہلی ہی ملاقات میں کافی فرینک ہو گئی تھی، پروموشن پارٹی میں اس نے مجھے اپنا سیل نمبر دے دیا تھا۔ نو ڈاؤٹ شی از ویری بیوٹیفل اور باتیں کرنا بھی خوب جانتی ہے۔ وہ کہتے ہوئے اپنی رفتار پکڑ چکا تھا۔ مسکان کا پہلی بار دل چاہا کہ وہ واپس گھر لوٹ جائے، مگر اسے جبران کی واک کا ساتھ دینا ہی تھا کہ زندگی میں کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم اپنائیت سے زیادہ عزت کا رشتہ نبھاتے ہیں، اور جبران سے اس کا ایسا ہی رشتہ تھا۔ روشنی میں ساتھ دینے والے اکثر ہماری یادداشت سے محو ہو جاتے ہیں، مگر اندھیرے میں راستہ دکھانے والے زندگی بھر کے لیے ہمارا محسن بن جاتا ہے۔ 10 قطرے صبح، 10 قطرے شام، ایک پھکی دوا نہار منہ، ایک پھکی رات کے کھانے کے بعد، ابلا ہوا کھانا اور گرم پانی۔ تم خود ہی بتاؤ رومیو، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میری عمر کی لڑکیاں تو پیزا آؤٹ لیٹ، آئس کریم پارلر اور فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ میں اپنی سہیلیوں اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتی ہیں، نت نئے ڈیزائنر لباس خریدتی ہیں، وہ ہر روز نئے انداز سے آئینے کے سامنے آتی ہیں اور آئینہ ہر روز انہیں سراہتا ہے۔ مسکان کے سامنے 3-4 چھوٹی شیشے کی بوتلیں اور پڑیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ ایک چوتھائی پانی کے لیے ایک چھوٹی بوتل سے 10 قطرے گن کر پانی میں ڈراپر سے ٹپکاتے ہوئے رومیو کے سامنے بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ وہ آج پھر قنوطیت کا شکار تھی۔ جبران 2 دن سے صبح جاگنگ کے لیے پارک میں نہ آیا تھا اور اب بھی اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ اف تم یہاں اور میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر آئی۔ حورین ہانپتی کانپتی 2 بڑے شاپر سنبھالتی ہوئی ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی مسکان نے اپنی ساری دوائیں بڑے سے گملے کے پیچھے چھپا دی۔ اوہ بہت تھک گئی، مگر بہت مزہ آیا، شاپنگ، آؤٹنگ اور پھر واپسی میں آئس کریم پارلر۔ جبران از سو انرجیٹک، واپسی میں بھی اتنا ہی تازہ دم تھا جتنا کہ میرے ساتھ شاپنگ پر جاتے وقت تھا، اور اس کی چوائس بہت زبردست۔ دیکھو میں نے کیا کچھ خریدا ہے، حورین بولتے ہوئے شاپرز کو کھولنے لگی اور منٹوں میں مسکان کے سامنے اپنی شاپنگ کا ڈھیر لگا دیا۔ ایمبرائڈرڈ پلازو، ڈینم، ریڈی میڈ کرتیاں، میچنگ جیولری اور برانڈڈ پرفیوم۔ مسکان کی آنکھوں میں یہ سب دیکھ کر بے چینی سی اتر آئی تھی۔ وہ جبران کو یاد کر رہی تھی، اور جبران حورین کے ساتھ اپنی شام انجوائے کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک ایک چیز پر ہوتی ہوئی حورین پر ٹھہر گئی تھی۔ خوبصورتی ہر جگہ بازی لے جاتی ہے، شاید قسمت پر بھی۔ ہیلو کہاں گم ہو، دیکھو نا یہ سب۔ حورین نے اسے آواز دی تو وہ چونک سی گئی۔ ہے نا جبران کی چوائس زبردست، مگر ہے بڑا کنجوس، ہر چیز پر انگلی رکھ کر ہٹ گیا۔ دلایا کچھ نہیں، بہت مشکل سے پیزا اور آئس کریم کے پیسے نکلوائے اس سے۔ حورین نے ناک چڑھائی۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے لیے بھی کچھ لے لوں، اب میں بھلا تمہارے لیے کیا لیتی؟ نہ تو تمہیں ان سب چیزوں کا کوئی سینس ہے، اور تمہارا تو سائز بھی مشکل سے ہی ملتا ہے۔ تم تو کچھ بول ہی نہیں رہی، لگتا ہے مسمرائز ہو گئی ہو یہ سب دیکھ کر۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ جبران کی گاڑی سے اتر کر سیدھی یہیں چلی آئی تھی۔ حورین اپنی چیزیں سمیٹ کر جیسے آندھی طوفان کی طرح آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ مسکان نے اسے نیچے جاتے دیکھا، پھر نہ جانے اس کی جی کو کیا ہوا، اس نے دواؤں کا شاپر اٹھایا اور پنجرے کے پاس رکھے ڈسٹ بن میں پھینک کر وہیں گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔
جس خلوص سے مسکان نے حورین کا نام جبران کے سامنے لیا تھا، وہ خلوص اور نیک نیتی آج بھی برقرار تھی، مگر جبران کے لیے اس کی لگن ہر روز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ روز صبح اٹھتی، جاگرز کے تسمے باندھتی، شال اوڑھتی اور پارک کے راستے کی طرف چل پڑتی۔ کبھی جبران 10 منٹ لیٹ آتا اور کبھی آدھا گھنٹہ اور کبھی آتا ہی نہ، بس اس کا معذرت کا میسج آ جاتا۔ مسکان نے بھی پھر آہستہ آہستہ پارک جانا کم کر دیا، اور اگر کسی دن چلی ہی جاتی تو اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھ جاتی۔ اسے محسوس ہوتا کہ ابھی جبران کسی درخت کے پیچھے سے نمودار ہوگا اور اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر منہ سے لگا لے گا، پھر جینس کی جیبوں میں انگوٹھے پھنسا کر اپنے مخصوص انداز میں سنجیدہ سی شکل بنا کر اس سے مذاق کرے گا، اور پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر جاگنگ ٹریک پر لے آئے گا کہ چلو بھاگو جب تک کہ تھک نہ جاؤ۔ اور جب وہ کسی بات پر منہ بسورے گی تو ہلکے سے اس کی ناک دبا کر کوئی شوق سا جملہ کہہ دے گا، اور پھر دیر تلک ہنستا رہے گا۔ جبران کا الوژن مسکان کے آس پاس چکرانے لگا تھا۔ 2 مہینے کی رفاقت کو 1 ہفتے میں بھلا دینا مسکان کے لیے آسان نہ تھا، پھر یوں اپنا رد کیا جانا بھی اسے اچھا نہ لگ رہا تھا۔ شاید میں نے جبران کو حورین سے ملا کر اچھا نہیں کیا، حورین سے دوستی نبھاتے میں نے جبران جیسا دوست بھی کھو دیا، وہ یاسیت سے سوچتی۔ مگر کیا دوستی کی بھی کوئی میعاد ہوتی ہے، یا پھر انسان ایک شخص سے رشتے نبھاتے ہوئے باقی رشتے بھول جاتا ہے؟ آئینے میں اپنا آپ دیکھتے ہوئے وہ عجیب سی سوچوں کا شکار تھی۔ جبران اسے اگنور کر رہا تھا، وہ کتنے ہی میسج کرتی، جبران اسے جواب نہ دیتا، کال ملاتی تو دوسری جانب سے کال کٹ جاتے یا بزی جا رہا ہوتا، اور کچھ دیر بعد جبران کا میسج آ جاتا، آئی ایم بزی، اور جب وہ حورین سے بات کرتی تو حورین جبران نامہ شروع کر دیتی۔ جبران نے یہ کہا، جبران نے وہ کہا، جبران نے میری تعریف کی، وغیرہ وغیرہ۔ مسکان کی سمجھ میں نہ آتا کہ آخر غلط ہو کیا رہا ہے۔ حورین کا ہر بار یہ جتانا کہ جبران مسکان کو نہیں حورین کو اہمیت دیتا ہے، یا جبران کا یہ ظاہر کرنا کہ دوستی کی بھی کوئی مدت ہوتی ہے اور اب وقت پورا ہو چکا۔ آج آخری بار جبران سے بات کروں گی، پھر نہیں۔ وہ دوپٹہ سلیقے سے شانوں پر پھیلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ فرخندہ جہاں فہمیدہ کے گھر جا رہی تھی اور مسکان ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ جبران نے اس کو زندگی سے محبت کرنا سکھائی تھی، اس کی سوچ بدلی تھی، اس کے ظاہر میں تبدیلی کی تھی۔ وہ خود کو مسکان کا استاد اور دوست کہتا تھا، اب ایک جھٹکے میں وہ یہ دونوں رشتے کیسے توڑ سکتا تھا؟ جبران کے جانے سے تو میں بولائی پھری ہوں، پروموشن کیا ہو اس کی، لگتا ہے ساری ذمہ داریاں ہی اس پر آ گئی ہیں۔ 1 ہفتے سے کراچی سے باہر غائب ہے، 2 دن اسلام آباد میں کام تھا، اب 4 دن سے لاہور میں ہے۔ میں نے تو چڑھ کر کہا، بیٹا وہاں جا کر تو تم مجھے بھول ہی گئے ہو، ڈھنگ سے 1 گھنٹہ بھی بات نہیں ہوتی، تو کہنے لگا، امی یہاں اتنا کام ہے، کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ اور ایڈ کیمپین کا اتنا کام ہے کہ کسی سے بات کرنا تو دور کی بات، کھانا بھی وقت پر کھا لوں تو بہت ہے۔ فہمیدہ فرخندہ جہاں اور مسکان سے اپنے دل کا حال کہہ رہی تھی، وہ جبران کی کمی کو بہت محسوس کر رہی تھی، اور مسکان خود پر حیران تھی کہ وہ اتنی بے خبر تھی کہ اسے جبران کی کراچی میں نہ موجود ہونے کی خبر تک نہ ہو سکی۔ اور اگر جبران کے پاس آنٹی سے بھی بات کرنے کا وقت نہیں تھا تو پھر حورین جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کیا ہے؟ فہمیدہ آنٹی آگے بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر مسکان کی دلچسپی اب وہاں بیٹھنے میں ختم ہو چکی تھی۔ بہت برے ہو تم، انسان میں اتنی اخلاقیات تو ہونی چاہیے کہ وہ جانے سے پہلے ایک بار انفارم کر دے۔ میں نے بھی آج سوچ دیا تھا کہ ہر حال میں تم سے بات کروں گی۔ جبران کے فون ریسیو کرتے مسکان اس پر الٹ پڑی تھی۔ اس نے کوئی 8 بار کال ملائی تھی اور 5 بار کال ریسیو نہ ہوئی تھی۔ 6ٹھی بار جبران نے لائن منقطع کر دی تھی، 7ویں بار کال بزی جا رہی تھی، آخر 8ویں بار جبران نے پک کر ہی لی تھی، اور مسکان کے غصے کے جواب میں اب وہ صرف پھنسے جا رہا تھا۔ 1 ہفتے میں ہی آپ میری ساری باتیں بھول گئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہر بار جواب وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، تب ہمیں حیرت سے زندگی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ وارم اپ پوزیشن میں رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی میں کسی کا اداس چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اور مجھے پتہ چلا تھا کہ جب آپ مجھے ایئرپورٹ پر سی آف کرنے آئیں گے تو لازمی آپ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ہوں گے۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مسکان چڑ گئی تھی۔ ایسا ہی ہوتا کیونکہ یہ ناراضی اور غصہ بتا رہا ہے۔ مسکان عثمان جعفری نے مجھے کتنا مس کیا۔ وہ اتنے دور بیٹھ کر بھی اس کے اندر جھانک رہا تھا۔ مسکان نے کچھ نہ کہا، چپ ہی رہی۔ ہنسنے میں تو آپ کنجوسی کرتی ہیں، اظہار میں بھی کافی کنجوس ہیں، اس کے چپ رہنے پر جبران نے مزید کہا تھا۔ اینی وے جسٹ 2 ویک، پھر جبران خاور پھر سے آپ کے ساتھ جاگنگ ٹریک پر ہوگا، مگر میری غیر موجودگی میں بھی آپ کو حرکت میں رہنا ہوگا۔ کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، چلتے رہنا ہی زندگی ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی اگر اتنے ہی لاہور میں بزی ہو تو حورین سے بات کرنے کے لیے کیسے وقت نکال لیتی ہو، مگر وہ یہ بات پوچھ کر خود کو ہلکا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ حورین اور جبران کے تعلق سے اسے جلن ہو رہی تھی، تو خاموشی سے فون بند کر دیا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہیں ابھی فون کرنے ہی والی تھی۔ حورین نے اسے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر فوراً ہی کہا، تمہیں میرے ساتھ ابھی شاپنگ پر چلنا ہے۔ حورین نے مسکان کے ہاتھ سے DVD لیتے ہوئے کہا، ابھی میں کیسے جا سکتی ہوں، ابھی تو میں جم جانے کے لیے نکلی تھی، یہ تمہاری DVD دینے آئی تھی جو تم نے منگوائی تھی۔ مسکان نے جانے سے انکار کیا، وہ کرنا چاہا وہ اسے کیا بتاتے کہ جبران نے آج اسے پارک میں بلایا اور کل ہی وہ لاہور سے واپس آیا تھا۔ وہ مسکان سے کوئی بات کہنا چاہتا تھا، حورین کے ساتھ شاپنگ پر جا کر وہ ان خوبصورت لمحوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن جم نہیں جاؤ گی تو کچھ ہو نہیں جائے گا، میرا شاپنگ پر جانا زیادہ ضروری ہے، آخر میری منگنی ہے اس اتوار کو۔ حورین کے اس جملے نے مسکان کو حیران کر دیا تھا۔ لفظ منگنی
کے ذکر پر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ کیا یہی وہ بات تھی جو جبران خاور اس سے کرنا چاہتا تھا؟ تمہاری منگنی؟ اتنی اچانک؟ مگر جبران تو آج ہی لاہور سے آیا ہے۔ مزگان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 3 دن پہلے اس کی حورین سے بات ہوئی تھی، تب تو اس نے ایسا کچھ بھی نہ بتایا تھا، اور اب آج اچانک وہ سے یہ کہہ رہی تھی کہ 2 دن بعد اس کی منگنی ہے۔ ہاں میں اسے بھی انوائٹ کر لوں گی، مگر فی الحال تم چلو، پھر 8 بجے فیصل کا فون آ جائے گا۔ اچانک تو واقعی یہ سب کچھ ہوا ہے، مگر خیر آئی ایم سو ہیپی۔ حورین بہت خوش تھی۔ فیصل؟ کون فیصل؟ آج شاید مزگان کے لیے حیرت کا دن تھا۔ ارے بھائی فیصل جس سے میری منگنی ہو رہی ہے، حورین نے اب کی بار ذرا سا جھنجھلا کر کہا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو حورین؟ تم تو جبران سے… افسوس کے مارے وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ سو واٹ؟ تمہیں کیا لگا میں جبران سے محبت کرنے لگی ہوں؟ میں اتنی احمق نہیں ہوں۔ حورین نے مضحکہ خیز انداز میں اس کی بات اڑائی تھی۔ مگر جبران، وہ تو تم سے محبت کرتا ہے نا؟ مزگان ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ جبران جیسے کئی لڑکے میرے منتظر ہیں، تو کیا میں یہ سب سے شادی کر لوں؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیا، اور میرے لیے فیصل ہی بہتر ہے۔ مزگان اپنی جگہ ششتر تھی اور حورین کہتی جا رہی تھی، یہ ٹھیک ہے، وہ بہت ہینڈسم اور سمارٹ ہے، اس کی جاب بھی کافی اچھی ہے، مگر اس سب کے باوجود وہ ابھی بھی اسٹرگلنگ پیریڈ میں ہے۔ وہ تو شاپنگ پر جانے سے پہلے بھی اپنی جیب دیکھتے ہیں۔ حورین کی بات پر مزگان کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب جبران اسے بیوٹی سیلون سے آپٹکس اور پھر بوتیک لے گیا تھا۔ مجھے اس سے کبھی بھی محبت نہیں ہوئی۔ میں نے تو اتنی دیر صرف اس لیے لگائی کیونکہ میں یہ فیصلہ کرنے میں ہچکچا رہی تھی کہ میرے لیے کون بہتر ہے، جبران یا پھر فیصل۔ جس طرح کی شاہانہ زندگی میں چاہتی ہوں مزگان، وہ صرف مجھے فیصل ہی دے سکتا ہے، جبران نہیں۔ حورین مزگان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک لفظ کہتی جا رہی تھی، جبران اپنی امی کا بہت فرما بردار ہے، وہ اپنی ماں سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، اور مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے۔ فیصل کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا ہے، وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ان کے گھر میں کسی عورت کی حکمرانی نہیں ہے، اس کی زندگی اور اس کے گھر میں صرف میرا راج ہوگا، اور یہی میں چاہتی ہوں۔ مزگان نے آخری جملے کے ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا، مگر مزگان کی سماعت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ زور سے چیخ پڑی تھی، چپ کر جاؤ حورین، خدا کے لیے بس کر جاؤ۔ اور کتنا گرو گی؟ تم جبران کے ساتھ ہر جگہ گھومتی رہی، اس کے ساتھ وقت گزارتی رہی، جبران ایسا ہے، جبران ویسا ہے، تعریفیں کر کر کے میرا دماغ کھا گئی، اور جب وہ صرف 2 ہفتوں کے لیے لاہور گیا تو تم نے کسی اور کو منتخب کر لیا۔ شرم آتی ہے مجھے کہ تم میری دوست ہو۔ بولتے ہوئے مزگان کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا اور اس کی آواز بھر آ گئی۔ یو اسٹاپ مزگان، تمہیں اتنا ایموشنل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں مجھے اپنا دوست سمجھتے ہوئے شرم آتی ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، یہ میری زندگی اور میں اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ ویسے بھی تمہاری ساری جیلسی اس لیے ہے کہ جبران ہو یا فیصل، ہر شخص مجھ پر مرتا ہے، تمہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ حورین کی زبان زہر اگلتی جا رہی تھی۔ مزگان کے آنسو گالوں پر بہتے جا رہے تھے اور مزید سننے کی سکت نہ تھی۔ وہ تیزی سے حورین کے گھر سے نکل آئی، مگر حورین کے الفاظ گویا اس سے چمٹ گئے تھے۔ میں تو سمجھا تھا آپ میری سنگت میں برے وقت کو لیٹ اٹ گو کرنا سیکھ گئی ہوں گی، مگر آپ کا یہاں چپ چاپ آ کر بیٹھ جانا اور رونا یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ پارک میں اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھی روتی ہوئی مزگان نے سر اٹھا کر اپنے برابر میں بیٹھی جبران کو دیکھا تھا۔ 4 مہینے پہلے بھی کچھ ایسا ہی منظر تھا، اور پھر دوسرے لمحے اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ معافی کے انداز میں اس کے سامنے جوڑے روئے جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو جبران، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جبران نے بے ساختہ اس کے بندھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں نے تم سے کہا تھا کہ حورین سے شادی کر لو، وہ تمہارے لیے اچھی لڑکی ہے، میں غلط تھی۔ میں نے ہی تمہارے سامنے حورین کا نام لے کر اسے ہمیشہ اچھا ثابت کیا، جبکہ میں اس کے مزاج کے سارے موسموں سے واقف تھی۔ پھر بھی دوست وہی ہے جو وقت پر کام آئے، آپ نے وہی کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ جبران ابھی بھی اس کے ہاتھوں کو تھامے تسلی دے رہا تھا۔ مگر تمہارا دل تو ٹوٹ گیا نا، حورین کو تم سے اچھا کوئی شخص مل گیا تو اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی۔ وہ ابھی بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ کس نے کہا کہ میرا دل ٹوٹا؟ میرا دل تو میرے پاس ہی ہے۔ وہ ہلکے سے ہنس پڑا۔ مجھے پتا ہے تم مذاق میں میری ہر بات اڑا رہے ہو، مگر میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ حورین کی حرکت نے تمہیں بہت ڈسہارٹ کیا، اور یہ سب میری وجہ سے ہوئے۔ میری بات سنے مزگان، میں واقعی ڈسہارٹ نہیں ہوں، کیونکہ میں حورین سے نہ تو پہلے محبت کرتا تھا اور نہ ہی اب کرتا ہوں۔ خوبصورت نظر آنا اہم نہیں ہوتا، خوبصورت ہونا اہم ہوتا ہے۔ حورین بے شک خوبصورت نظر آتی تھی، مگر اس کا دل آپ کی طرح بے ریا اور شفاف نہیں تھا، وہ صرف آپ کی ایک نادان دوست تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے مخصوص انداز میں کہتا جا رہا تھا۔ مزگان رونا بھول کر جبران کو دیکھی گئی۔ میری اور اس کی ملاقاتوں کو 2 مہینے ہوئے، اور وہ 2 مہینوں میں مجھے صرف جج کرتی رہی ہے، اور جو لوگ آپ کو جج کرتے ہیں وہ آپ کو اچھے تو بے شک لگ سکتے ہیں، مگر آپ ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس چوائسیز تھی، میں یا فیصل، کون اسے زندگی کی زیادہ مراعات دے سکتا ہے۔ وہ 2 مہینوں تک کسی حساب کتاب میں مصروف رہی تھی۔ جب تم شروع دن سے یہ سب جان گئے تھے، اس کی طرف بڑھے کیوں؟ تمہارا مجھے اور آنٹی کو اگنور کرنا اور ہر وقت حورین سے رابطے میں رہنا، وہ سب کیا تھا؟ مزگان حیران تھی، صرف آپ پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، اور حورین آپ کی دوست نہیں ہے۔ وہ آپ کو خود سے کمتر ثابت کر کے ہمیشہ خوش ہوتی تھی۔ اگر تم حورین سے محبت نہیں کرتے تو پھر کس سے کرتے ہو؟ مزگان نے رک رک کر یہ بات کہی۔ اگر آپ نے کبھی میری آنکھیں غور سے دیکھی ہوتی تو آپ کو اپنے سوال کا جواب بہت پہلے مل جاتا۔
جبران نے اپنی آنکھیں مسکان کے چہرے پر جما دیں۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں جسے میں ہمیشہ عزت سے آپ کہہ کر بلاتا ہوں۔ جبران؟ مسکان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ گڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ جبران کے بچے، مجھے ایسا مذاق بالکل نہیں پسند۔ مسکان نے جھیمتے ہوئے ڈپٹنے کے انداز میں کہا، تو اس کی ہتھیلیاں نم ہو رہی تھیں اور وہ اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے، یہ ناممکن تھا۔ جبران کے بچے بھی آ جائیں گے، پہلے مسکان جعفری تو حامی بھری۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ویسے مجھے آپ کے اظہار کی ضرورت نہیں کہ آپ کی بیرے آنکھیں سب کہہ جاتی ہیں، پھر بھی پوچھ ہی لیتا ہوں، بلکہ میری می مجھ سے شادی کریں گی؟ اس کے کان کے قریب آ کر رازداری سے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، پیچھے ہٹو۔ وہ اسے دھکیلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ دل کی حالت عجیب تھی، کیوں لگ رہا تھا کہ پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا اور بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے گا۔ اچھا چلو یہ تو بتاؤ کہ جبران کے بچوں کے نام تو رائمنگ ہی ہوں گے نا؟ جبران نے پیچھے سے شرارت سے آواز لگائی۔ حمدان، فیضان، ارمغان، رمضان، وہ نام لیے جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا ساری لڑکی ہوں گے؟ مجھے تو لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، وہ روانی میں کہتی خود کو آشکار کر گئی تھی۔ جواب میں جبران نے زوردار قہقہا لگایا تو مسکان نے جھینپ کر ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ مجھے بھی لڑکیاں ہی پسند ہیں، بالکل تمہاری جیسی۔ جبران آپس کا فاصلہ مٹا کر پھر سے قریب آ گیا تھا۔ مسکان نے نم آنکھ اور مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ جبران کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ تھینک یو جبران، اگر تم مجھے نہ ملتے تو میں کبھی یہ بات نہ جان پاتی کہ خوبصورت زندگی کا راز صرف محبت ہے۔ اب اور نہیں رونا۔ جبران نے اس کے گال پر ڈھلک آنے والے آنسوؤں کو سمیٹا اور محبت سے اس کی ناک دبائی۔ تھینکس مجھے نہیں، اللہ میاں کو کہو، جس نے پہلے آپ کو موٹا کیا، پھر یہ خوبصورت پاک تخلیق کیا اور پھر مجھے آپ سے ملایا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے جبران نے مسکان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جبران کا انداز شگفتگی لیے ہوئے تھا۔ مسکان کی بیریا شفاف ہنسی چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی، آج وہ اپنے اندر کے احساس کمتری سے مکمل طور پر آزاد ہو گئی تھی۔